اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کی آمد کا بہت شکریہ۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کہ لازماً میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے۔ آگے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو موجودہ دور کو مسلمانوں کے زوال کا دور تصور کرتی ہے۔ بظاہر یہ تصویر جو قرآنی آیت پیش کی گئی ہیں ان سے متصادم نظر آتی ہے، اور کسی بھی تہذیب کے جو عروج اور زوال کے جو عوامل ہیں اس کی ڈسکشن نہ صرف اس تہذیب کے ماننے والوں کے لیے بلکہ ایک عام فلسفے اور تاریخ کے طالب علم کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا، مسلمانوں کے نزدیک تو یہ سوال بہت عرصے سے گزشتہ 100-150 سال سے گردش کر رہا ہے کہ مسلمان آخر اتنے عرصے سے زوال پذیر کیوں ہیں، اور آخر یہ زوال کا جو وقت ہے یہ ختم کب اور کیسے ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موضوع میں اتنی گہرائی ہے کہ اس پر دسترس کے لیے غیر معمولی مطالعے اور دقت نظر درکار ہے۔ اس لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب شاہ نواز فاروقی صاحب کو، جو کہ ایک اہل علم ہیں، دانشور ہیں، کالم نگار ہیں اور ان موضوعات پر تقریباً اتھارٹی ہیں۔ تو آئیے ان سے اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں اور کچھ رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی شاہ نواز فاروقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ کسی بھی تہذیب کے عروج اور زوال کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس کے ماننے والوں کی معاشی اور عسکری حیثیت بھی ہی صرف اس کو ڈیفائن کرنے کا پیمانہ ہے، یا کوئی اور باتیں بھی اس کے لیے لازم ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، جو تہذیبوں کا عروج و زوال ہے اس کو مختلف تناظر میں دیکھا گیا ہے تاریخ کے مختلف ادوار میں۔ میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلاً امریکا کے ایک بہت ممتاز ہسٹورین ہیں پال کینیڈی، ان کی کتاب ہے عظیم طاقتوں کا عروج و زوال، دی رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز۔ اس میں انہوں نے بڑی طاقتوں کے عروج و زوال کو ڈسکس کیا ہے، اور یعنی سلطنت برطانیہ کے زوال کا انہوں نے سبب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، خلافت عثمانیہ کے زوال کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، اور سوویت یونین کے زوال کو، اور خود امریکہ کے زوال کو، جس کے بارے میں ابھی بات کہی جانے لگی ہے کہ امریکہ زوال پذیر طاقت ہے۔ اور پال کینیڈی نے صرف ایک فقرے میں اگر میں اس کو بیان کروں ان کے لب لباب کو، تو وہ یہ ہے کہ یہ طاقتیں اپنی جو ان کی معاشی استعداد تھی اس سے زیادہ بڑھ کر اسپینڈ کرنے لگی، یعنی ان کے اخراجات ان کی آمدنی سے بڑھ گئے، بالخصوص اس صورت میں کہ جب انہوں نے جنگوں کے اندر ملوث ہونا پسند کیا، یعنی جنگوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کے جو وسائل تھے، معاشی وسائل تھے، وہ سکڑ گئے، سمٹ گئے، اور اس کی وجہ سے ان طاقتوں کا زوال ہو گیا۔ یہ ایک پرسپیکٹو ہے، یعنی اکنامک فریم ورک کے اندر ہر چیز کو اس نے دیکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ آرنلڈ ٹوائن بھی جو مغرب کے 20ویں صدی کے سب سے بڑے مورخ سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہیں یہ بات کہی ہے کہ جدید مغربی تہذیب کو وہ زوال آمادہ مانتے تھے، یہ مغربی تہذیب بھی زوال آمادہ ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس تہذیب کے زندہ رہنے کی اور اس کی بازیافت کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ یہ نمبر 1 اپنے اندر کسی نہ کسی طرح کی روحانیت انڈکٹ کرے، اور دوسرے یہ کہ یہ ٹیکنالوجی کے عشق میں جو مبتلا ہو گئی ہے اس سے جان چھڑائے۔ یہ آرنلڈ ٹوائن بھی کا پرسپیکٹو ہے۔ اقبال کا پرسپیکٹو بھی ہمیں معلوم ہے، وہ کوئی راز نہیں ہے۔ اقبال نے کہا ہے حکومت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیر ہے۔ یعنی اقبال کہہ رہے ہیں بھائی خدا خود کسی کو اگر حکومت دیتا ہے تو اس کی کسی اور صلاحیت کی وجہ سے نہیں، اس کی ایمان کی کوالٹی کی بنیاد پر دیتا ہے، یا اس کو بادشاہت عطا کرتا ہے تو وہ ایمان کی بنیاد پر عطا کرتا ہے، اور اگر وہ علم اشیاء کی جہانگیری عطا کرتا ہے، فہم عطا کرتا ہے، ان پر گرفت عطا کرتا ہے، تو بھی وہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ولایت کا مطلب ہے کہ اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو ایمان کی وجہ سے بناتا ہے۔ بادشاہت، حکومت عطا کرتا ہے، اقتدار عطا کرتا ہے تو بھی
تو اقبال کا پرسپیکٹو روحانی ہے اور اخلاقی ہے ایک اعتبار سے. یعنی قوموں کے عروج و زوال کی بنیاد اقبال کے نزدیک روحانیت کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اخلاقی اصول کے اوپر رکھی ہوئی ہے. تو یہ 3 مختلف پرسپیکٹوز ہیں اور مطلب ان میں کہیں کسی حد تک تمام پرسپیکٹو میں صداقت موجود ہے. زیادہ صداقت ہمارے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو اسی بات کے اندر ہے کہ تہذیبوں کے عروج و زوال کو ہمارا جو روحانی یعنی ارتقا ہے، یہ جو ہماری جو روحانی کیفیت ہے، ہمارا جو روحانی اسٹیٹس ہے، وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم عروج کی طرف جائیں گے یا ہم زوال کی طرف جائیں گے. یہ ہمارا پرسپیکٹو ہے. اب بات کرتے ہیں مسلمانوں کے زوال کی تاریخ کی. بعض محققین کے نزدیک ترکوں کی عثمانی خلافت کے زوال سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، جبکہ بعض لوگ اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والے فتنے سے جوڑتے ہیں، یعنی اس کو مسلمانوں کے زوال کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں. تو آپ کے نزدیک کون سی رائے زیادہ بہتر ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس سوال کو ہم 2 حصوں میں منقسم کر لیتے ہیں. یعنی جو خلافت کے ملوکیت میں کنورٹ ہونے کا واقعہ ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے زیادہ بہت ریشنل ایکسپلینیشنز دستیاب ہیں. مطلب ایک کسی تعبیر کے اوپر ہمیں نہیں قناعت کرنی چاہیے، بلکہ ایک سے زیادہ تعبیرات اویلیبل ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بہت ہی کمپریہنسو تعبیر یہ ہے کہ یہ جو خلافت کا یعنی خلافت کا ملوکیت میں کنورٹ ہونا ہے، یہ دراصل ایک طرح سے تقدیری امر تھا. صحیح ہے. یعنی میں اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال پر محیط ہے. اللہ رب العالمین کے لیے اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال کے بجائے 73 سال ہوتی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 73 سال تک اس دنیا میں موجود رہتے تو اس دنیا کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کا نقشہ کیا ہو سکتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر خاتم النبیین ہیں، ان کی کیا بات ہے. حضرت عمر کو بھی اگر 63 سال کے بجائے 73 سال مل جاتے تو شاید اس دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سال میں اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ تقدیری امر تھا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 63 سال کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ایک تقدیری امر تھا. صحیح ہے. تو یہ ایک تقدیری امر تھا. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد کے اوپر پہاڑ کے اوپر موجود تھے اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور وہ پہاڑ لرزنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور سے اس پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا اور کہا کہ ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر اس وقت ایک رسول، ایک صدیق اور 2 شہداء موجود ہیں. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شہادت کی اور حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی فرما دی تھی پہلے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق شہید نہیں ہوں گے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی شہید ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی اسی امر پر دال ہے کہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہو جانا ایک تقدیری امر تھا. ایک تقدیری امر کو آپ ٹال نہیں سکتے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. تو ایک تقدیری امر تھا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایک آئیڈیا کو ایک سطح پر مینٹین رکھنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یعنی مشکل ترین کام ہے. اس کا ثبوت، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریزنس تھی، آپ کی جو موجودگی تھی، اس موجودگی میں جس کوالٹی کے انسان پروڈیوس ہو سکتے تھے ویسی کوالٹی کے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں نہیں پروڈیوس ہو سکتے. صحیح. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس سے ایک خلا پیدا ہوا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ریپلیسمنٹ ممکن ہی نہیں تھا. یعنی نہ حضرت ابوبکر تھے، نہ حضرت عمر تھے، نہ حضرت عثمان تھے، نہ حضرت علی تھے، نہ اور صحابہ کرام میں سے کوئی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس بجائے خود اس بات کی شہادت تھی کہ آئیڈیا کی جو سطح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اب وہ سطح نہیں رہی. اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر کا ہماری تہذیب میں اور ہماری مذہبی روایت میں جو مقام ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل. کون ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہے. حضرت عائشہ نے کہا اور میرے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی تمام نیکی، ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں سے پر بھاری ہے. تو جو مطلب حضرت ابو بکر کا مرتبہ ہے وہ اس مرتبے کا بھی کوئی دوسرا انسان ہماری تاریخ میں، ہماری تہذیب میں موجود نہیں تھا. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تک آتے آتے جو اس کی آئیڈیا کی جو پیورٹی تھی وہ جو تھی بہرحال اس سطح پر نہیں مینٹین ہوئی جس سطح پر وہ مینٹین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلافت ملوکیت میں کنورٹ ہوئی اس کا اس دائرے کے اندر بھی اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یعنی ظاہر ہے آئیڈیا اس سطح پر نہیں رہا. اچھا پھر میں آپ سے عرض کروں کہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ خلافت کے ملوکیت میں کنورٹ ہو جانے سے اسلام کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ تبدیل تو نہیں ہو گئے، وہ تو اپنی جگہ رہے. توحید اپنی جگہ موجود رہی، ہمارے تمام عقائد انٹیکٹ رہے، ہمارا عبادات کا پورا نظام انٹیکٹ رہا، ہماری پوری موریلٹی اس کا جو کوڈ تھا وہ مینٹین رہا. تو صرف یہ فرق ہوا کہ جو کوالٹی تھی قیادت کی اس میں ایک بہت بڑا فرق واقع ہو گیا اور خلافت مطلب حکومت الہیہ یا خلافت راشدہ وہ ایک شخصی حکومت کے اندر کنورٹ ہوئی. یہ بہت بڑا نقصان ہے اور اس کا ازالہ کر بھی نہیں سکی ہماری تاریخ. لیکن بہرحال ہمارا جو دین تھا وہ اپنی مجموعی حیثیت میں برقرار رہا اور برقرار ہے الحمدللہ. تو مطلب اس سے یہ نہیں ہوا کہ ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ بدل کر رہ گئے اور ہم یعنی جو عہد جاہلیت تھا اس میں لوٹ گئے. یہ نہیں، یہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم عہد جاہلیت میں لوٹ گئے، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ اس میں صرف یہ فرق پیدا ہوا کہ جو ہیومن کوالٹی تھی اس کے اندر بہت بڑا فرق جو ہے واقع ہو گیا اور اس سے بہت بڑے نتائج برآمد ہوئے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن آپ یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے عہد ملوکیت کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا کی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کے تسلسل میں نہیں آئے بلکہ جو عہد ملوکیت تھا اسی سے نمودار ہوئے. وہ یہ ہم نے مثال کے طور پر اورنگزیب عالمگیر تو وہ ملوکیت ہی کے تسلسل میں منصع شہود پر آئے. یہ اور بھی جو ہم نے بڑی شخصیات پیدا کی، جتنی فتوحات ہوئی، مثال کے طور پر ہم نے اسپین فتح کیا تو وہ عہد ملوکیت ہی میں فتح ہوا نا. یہ عہد یا ہندوستان فتح ہوا تو عہد ملوکیت ہی میں فتح ہوا نا. تو ملوکیت کے اندر بھی مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. علوم اور فنون کے اندر انہوں نے بے پناہ پیش رفت کی اور دنیا کی امامت کے منصب پر وہ فائز ہوئے. آدھی سے زیادہ دنیا کو انہوں نے گورن کیا. تو یہ سب عہد ملوکیت میں ہوا. اس کے یہ معنی ہوئے کہ عہد ملوکیت عہد خلافت کے تناظر میں تو عہد زوال مانا جا سکتا ہے، لیکن وہ مکمل زوال نہیں ہے بلکہ وہ پارشل زوال. دوسرا حصہ آپ کا یہ تھا کہ جو خلافت عثمانیہ ہے، دیکھیے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ بعض لوگ مسلمانوں کے زوال کو ان کے سیاسی زوال سے مربوط اور منسلک کرتے ہیں کہ اقتدار اور اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زوال آمادہ ہو گئے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو پولیٹیکل اتھارٹی ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس سے جو ہے معاشروں کو منضبط رکھا جاتا ہے، ریاستوں کو منضبط رکھا جاتا ہے اور جو پورا تہذیبی سانچہ اور ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو منضبط رکھا جاتا ہے. تو پولیٹیکل اتھارٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور یعنی ایک حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض کام جو قرآن سے نہیں ہوتے وہ سلطان سے ہو جاتے ہیں. یعنی جو ڈنڈا ہے، بعض لوگ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں نا، انسانوں کی بہت بڑی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو طاقت کی زبان سمجھتی ہے. اس کی میں ایک بہت بڑی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یعنی آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. 13 سال وہ مکے کے اندر تبلیغ کرتے رہے. یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تبلیغ کرتے رہے. لیکن جب ہجرت ہوئی ہے 13 سال کی مشقت کے بعد تو بمشکل 300 ساڑھے 300 لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کنورٹ ہوئے. اور ان میں بھی اکثریت یا تو نوجوانوں کی تھی یا طبقہ غربا سے، غریبوں سے، یعنی غریب طبقے سے متعلق لوگ تھے. زیادہ تر لوگ، صرف 300 ساڑھے 300 لوگ کنورٹ ہوئے. انسانوں کی دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کو اس کی پیورسٹ فارم میں دیکھتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں حق ہے، ان کو کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو بہترین لوگ تھے، یعنی امت کے بہترین لوگ ہیں وہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں
مکے کے اندر یعنی کنورٹ ہوئے یا ہجرت کے بعد کنورٹ ہوئے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جن کو ایمان لانے کے لیے معجزے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے. اور ان میں بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے معجزہ طلب کیا, معجزہ دیکھا اور ایمان لائے, اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے معجزہ دیکھا اور انکار کیا, کہا کہ یہ تو جادو ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے معجزہ بھی کفایت نہیں کر سکا. ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے اور زیادہ انسانی جو یعنی انسانیت ہے وہ اسی طبقے سے بلونگ کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اتنے بڑے پیمانے پر کنورژن ہوا کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. اس لیے کہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب مکے کا انتظام و انصرام بلکہ پورے عربین پیننسلا کا انتظام و انصرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا. طاقت ساری, معاشی طاقت, عسکری طاقت, سماجی طاقت, قانون کی طاقت, یعنی ہر طرح کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی. تب کنورژن بہت بڑے پیمانے پر ہوا. تو اس لیے پولیٹیکل اتھارٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے زوال سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو اپنی ہیومن کوالٹی کو مینٹین نہیں کر پاتی, کھو دیتی ہے, اور ان کے اندر ایک زوال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ان کے اخلاق میں بھی, ان کے کردار میں بھی, ان کے علم میں بھی, ان کی فضیلت کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں زوال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو پولیٹیکل اتھارٹی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اسلامی تاریخ کے اندر یہ مثال بھی ہمیں موجود ہے کہ اسلام نے پولیٹیکل اتھارٹی کے بغیر زندہ رہ کر دکھایا ہے. یعنی اسلام کوئی ایسا ریلیجن نہیں جو پولیٹیکل اتھارٹی کا محتاج ہو. اس سے اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے غلبہ و تسلط کی راہ بھی ہموار ہوتی ہے, لیکن وہ اقتدار کے بغیر بھی زندہ رہنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا رہا ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو ہندوستان کے سابق وزیر خارجہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر ڈسکس کیا. انہوں نے کہا اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو محض اقتدار اور اختیار کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے, بلکہ وہ اقتدار اور اختیار کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے. تو یہ خلافت عثمانیہ کا جو زوال تھا ان معنوں میں واقعی اس نے ہماری اجتماعی زندگی کو متاثر کیا کہ جو پولیٹیکل اتھارٹی تھی وہ ہمارے ہاتھ سے ادھر بھی نکل گئی, اور مغلیہ سلطنت کے زوال کی صورت میں جو پورا بر صغیر تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اور اس کا اثر بھی ہمارے مزاجوں کے اوپر اور ہمارے ذوق کے اوپر اور ہمارے فہم کے اوپر اور ہماری سماجیات اور معاشیات کے اوپر مرتب ہوا. اچھا, مسلمانوں کے موجودہ دور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک رائے یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ کسی نئی گہرائی کو چھو رہا ہوتا ہے, لیکن ایک رائے اس سے یکسر مختلف بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح گلوبل سوسائٹی میں اسلام کی اور مسلمانوں کی پینیٹریشن بڑھی ہے, اور جس طرح وہ ہر جگہ موضوع بحث ہیں, جتنا بڑا رقبہ ان کے پیروں تلے ہے اور جتنی یعنی ریسورسز گلوبل ان کے پاس ہے, اور یہ کہ ان کی سوسائٹی میں جس قدر بیداری کی لہریں ہیں, اگر اس چیز کو آپ گزشتہ 150 سال سے کمپیئر کریں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ نظر آتی ہے. تو آپ ان دونوں میں سے کس رائے کو اہمیت دیتے ہیں؟ جی, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کا جو معاملہ ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پارشل زوال ہے, یہ کمپلیٹ زوال نہیں, مکمل زوال نہیں ہے. مطلب میں جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا ہمارے عقائد انٹیکٹ ہے, ان پر ہمارا ایمان انٹیکٹ ہے, اور جب تک ہمارے عقائد اور ان پر ہمارا ایمان انٹیکٹ ہے اس وقت تک اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ہم اپنے ماضی کی بازیافت کو ممکن بنا سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات ہی تو تھے جنہوں نے ہمیں وہ بنایا جو کہ ہم تاریخ کے سفر میں نظر آئے پوری دنیا کو. عقائد ہمارے انٹیکٹ ہیں, ان پر ہمارا ایمان انٹیکٹ ہے, توحید پر, رسالت کے اوپر, قرآن کے اوپر مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا ایمان پوری طرح سے سالم ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہی وہ بات ہے کہ جو باقی قوموں نے کھو دی ہے. عیسائیت کی میں مثال دیتا ہوں, عیسائیت جو ہے اپنے فنڈامنٹل سے دستبردار ہو چکی. ہندوازم نے جدید مغربی تہذیب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے, یہودیوں نے اپنے مذہب کو, اپنی پوری تہذیب کو ترک کر دیا, یعنی ان کی عظیم اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں. بدھسٹ سویلائزیشن جو ہے وہ فنا ہو چکی, اس نام کی کوئی تہذیب اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے. لیکن اسلامی تہذیب اقتدار اور اختیار سے محروم ہونے کے باوجود بھی ایک زندہ تہذیب تھی, ایک زندہ تہذیب ہے, اور ہمارا پورا عبادات کا نظام انٹیکٹ ہے. مطلب مسلمان جو ہیں خواہ نماز نہ پڑھتے ہوں, لیکن ابھی ہمارے درمیان ایسے مسلمان موجود نہیں جو کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی نہیں چاہیے. یعنی برے سے برا مسلمان بھی یہ نہیں کہتا نماز نہیں پڑھنی چاہیے, روزہ نہیں رکھنا چاہیے, روزہ نہ رکھنے والا بھی یہ نہیں کہتا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. مطلب وہ اپنے اندر
گلٹ محسوس کرتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا اگر کوئی متوجہ کرے. تو یہ بہت بڑی ہماری قوت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ابھی تک ہمارا عقائد کا نظام بھی انٹیکٹ ہے, عبادات کا نظام بھی انٹیکٹ ہے. موریلٹی, مسلمانوں کا مورل جو فریم ورک ہے آپ کو معلوم ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. مسلمان مورلی بہت زیادہ کرپٹ ہو چکے ہیں. لیکن ابھی تک مسلمانوں کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ اپنے مورل کوڈ کو اپہولڈ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے حلال کو حرام سے اور حرام کو حلال سے الگ کرنا ابھی تک ترک نہیں کیا ہے. ان کے لیے حلال حلال ہے, حرام حرام ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ حرام جو ہے وہ حلال ہو گیا ہے, یا معاذ اللہ حرام جو ہے وہ حلال حرام ہو گیا ہے, یہ کوئی نہیں کہتا. تو جب تک مسلمان اپنے عقائد سے جڑے ہوئے ہیں, اپنے عبادات کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں, اپنے مورل کوڈ سے جڑے ہوئے ہیں, اس وقت تک اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ ریسرجنٹ فورس بنیں گے. آج نہیں بنیں گے تو کل بنیں گے. اور میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آج سے محض 150 سال پہلے جب آپ یورپی طاقتوں کے زیر نگی تھے, یعنی یورپی طاقتیں آپ پر مسلط تھیں, اور آپ کو معلوم ہے ان کا جو غلبہ تھا, ان کا جو تسلط تھا, وہ ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ یورپی طاقتیں آ گئی ہیں اور کبھی نہ جانے کے لیے آ گئی ہیں, یہ کبھی نہیں جائیں گے, قیامت تک کے لیے نہیں جائیں گے, ایسا لگتا تھا نا. یعنی ذرا آپ 150 سال پہلے کے زمانے کو دیکھیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ یورپی طاقتیں اپنے اپنی جغرافیوں کو, یعنی ان تمام مقبوضات سے نکلی, ان کے خلاف بغاوت بھی ہوئی, مزاحمت کی تحریکیں بھی برپا ہوئیں, آزادی کی تحریکیں بھی چلیں. اور کون کہہ سکتا تھا کہ بر صغیر کے اندر, میں بر صغیر کی بات کرتا ہوں اسپیسیفکلی, کہ اکبر الہ آبادی پیدا ہوں گے. یعنی ایک غلام قوم کے اندر اکبر الہ آبادی کے پیدا ہونے کا تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا. اس لیے کہ اکبر الہ آبادی کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ مغربی تہذیب کو فنڈامنٹلز کی بنیاد پر, اسلامی تہذیب کے فنڈامنٹلز اور مغربی تہذیب کے فنڈامنٹلز کی بنیاد پر کمپیئر کیا. اور ان کا کمال یہ ہے کہ ایک ہاری ہوئی قوم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی شاعری میں وہ جنگ جو مسلمان میدان جنگ میں ہار چکے تھے, وہ انہوں نے اپنی شاعری کے اندر جیت کر دکھا دی. تو یہ بات بتا رہی تھی کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں, ابھی پوری طرح سے ان کی جو اسپرٹ ہے آزادی کا, ان کا تصور ہے, فنا نہیں ہوا. ان کی جو روحانیت ہے, ان کی جو تہذیبی وہ ہے, قوت ہے, وہ برقرار ہے. پھر کون کہہ سکتا تھا کہ اقبال پیدا ہوں گے بر صغیر میں؟ کوئی پریڈکٹ کر سکتا تھا کہ اقبال پیدا ہوں گے؟ اور اقبال نے آ کر پورے لینڈسکیپ کو, سائیکولوجیکل انٹلیکچوئل لینڈسکیپ کو بدل دیا. یعنی ان کی شاعری ایسی شاعری کہ پوری اردو کی شاعری کی کیمسٹری کو ہی بدل دیا انہوں نے, اور مسلمانوں کو ایک نیا ولولہ اور جینے کا ایک نیا جوش انہوں نے عطا کیا. اور فرمایا کہ یعنی مغربی تہذیب جب عروج کی طرف جا رہی تھی, جب اس کا سورج نصف النہار پر تھا, اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. کون کہہ سکتا تھا کہ اس عہد زوال میں مولانا مودودی پیدا ہوں گے؟ کون کہہ سکتا تھا؟ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے شہر کے اندر, لاہور کے اندر بیٹھے رہے. وہ جب سے وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان ہے, لاہور میں بیٹھے رہے اپنے انتقال تک. کسی چھوٹے موٹے سفر کے لیے وہ نکلے ہوں تو نکلے ہوں, ادروائز وہاں بیٹھے رہے. اور انہوں نے وہاں لاہور میں بیٹھ کر جو علم کلام تخلیق کیا, اس نے پوری امت کے نیریٹو کو بدل دیا. اور آپ اس وقت 57 مسلم ملکوں میں جہاں چاہیں آپ چلے جائیں, اور جس سے چاہے آپ پوچھ لیں کہ آپ مولانا مودودی کو جانتے ہیں, تو مولانا مودودی کے جاننے والے پاکستان میں بھی ہیں, وہ ہندوستان میں بھی ہیں, وہ بنگلہ دیش میں بھی ہیں, وہ افغانستان کے اندر بھی ہیں, وہ ایران کے اندر بھی ہیں, وہ تیونس میں بھی مل جائیں گے, وہ انڈونیشیا میں بھی مل جائیں گے, وہ سعودی عرب میں بھی مل جائیں گے, وہ ملیشیا میں بھی آپ کو مل جائیں گے. اور امت کو جوڑ دیا انہوں نے, اور امت کی امامت کے منصب پر, 20ویں صدی میں امت کی امامت کے منصب پر فائز ہو کر انہوں نے دکھایا. تو یہ کون سوچ سکتا تھا کہ بیداری کی ایک نئی لہر برپا ہوگی اور پوری مسلم دنیا کے اندر اسلامی تحریکیں جو مسلمانوں کے دودھ کا مکھن ہے, میں ان کو مسلمانوں کے دودھ کا مکھن کہتا ہوں, بہترین جو اسٹف ہے وہ اسلامی تحریکوں سے وابستہ ہے, اور وہ پورے احیاء کے لیے, اسلام کے پورے یعنی تہذیبی اور تاریخی وجود کے احیاء کے لیے کام کر رہی ہیں. اور ابھی کچھ عرصے پہلے ایک آرٹیکل میں نے کہیں پڑھا, تو اس میں انہوں نے جو متحدہ عرب امارات کے موجودہ وہ ہیں رہنما محمد بن زید کا کوئی فقرہ کوٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا بھائی مشرق وسطیٰ کو ڈیموکریسی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اگر ڈیموکریسی آئے گی تو ہر جگہ اسلامی تحریک آ جائیں گی. اور یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے. آپ ذرا سا آزاد کر کے دیکھیں ان معاشروں کو. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو مسلم دنیا پر امریکہ کا, یورپ کا اور اس کے ایجنٹوں کا جبر مسلط ہے, اگر آپ اس کو لفٹ کریں
تو آپ دیکھیں گے پوری مسلم دنیا کے اندر اسلامی تحریکیں انتخابات میں بھی فتح یاب ہوں گی اور وہی حکمرانی کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اور وہ جس صلاحیت کی بنیاد پر یہ کام کریں گی وہ ان کی روحانی صلاحیت ہوگی، وہ ان کی اخلاقی استعداد ہوگی، وہ ان کی علمی استعداد ہوگی، وہ ان کی خدمت کا ریکارڈ ہوگا جو ان کو اس منصب پر فائز کرے گا۔ تو یہ جو منظرنامہ ہے، یہ آج سے 150 سال پہلے کون کنسیو کر سکتا تھا؟ اور آپ کو معلوم ہے مسلم دنیا تو امکانات کی دنیا ہے، 57 آزاد ریاستیں آپ کے پاس ہیں، 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس روئے زمین کے اوپر موجود ہیں، اور وہ خدا سے اور اس کے رسول سے اور کتاب سے، اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، اور اب ان کا مورل کوڈ جو ہے وہ اگر پریکٹس نہیں ہو رہا تو بہرحال وہ انٹیکٹ ہے، اور اس پر ان کا ایمان بھی انٹیکٹ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 57 آزاد ریاستوں کے پاس دنیا کے تیل کے معلوم ذخائر کا 60% ہے، گیس کے معلوم ذخائر کا 70% ہے، اور اس کے سوا اس کے علاوہ جتنے بھی منرلز ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ فرٹائل لینڈ ہے، محنت کرنے والے لوگ ہیں، اور اگر صلاحیت مسلمانوں کی ابھر کر نہیں آ رہی تو اس لیے کہ جو ہمارے اوپر رولنگ ایلیٹ مسلط ہے ہر ملک کے اندر، اس نے مسلمانوں کی آبادی کو کبھی بھی انٹلیکچولی ساؤنڈ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، اور وہ انٹلیکچولی ساؤنڈ اس لیے نہیں بناتے کہ اگر آپ انٹلیکچولی ساؤنڈ ہو گئے تو پھر آپ ان کی جان کے درپے ہو جائیں گے، پھر آپ ان کو قبول تھوڑی کریں گے۔ یعنی اگر مسلم عوام ایجوکیٹڈ ہو جائیں، حقیقی معنوں میں ایجوکیٹڈ ہو جائیں، حقیقی معنوں میں تعلیم یافتہ ہو جائیں، حقیقی معنوں میں صاحب شعور ہو جائیں، تو جو ان کے اوپر حکمران مسلط ہیں، جو بادشاہ مسلط ہیں، جو جرنیل مسلط ہیں، جو سوڈو پولیٹیشینز مسلط ہیں، ان کو اٹھا کر 1 منٹ میں پھینک دیں گے، ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس لیے ہمارے حکمران مسلمانوں کو انٹلیکچولی ساؤنڈ نہیں ہونے دیتے، ان کو تخلیقی کام کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے۔ یعنی وہ جو ہے آپ دیکھیں نا، کھیل تماشوں میں لگایا ہوا ہے ان کو، کھیل کھیلے جا رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں، میوزک۔ آپ کو معلوم ہے اقبال نے اس بارے میں کتنی زبردست بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو غلام قوم ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کو موسیقی میں اور پینٹنگز میں اور اس طرح کے کاموں میں جو ہے لگا کر رکھا جائے، اور ان کو کبھی بھی جو ان کے اصل علوم اور اصل فنون ہیں جو ان کو صاحب شعور بناتے ہیں ان کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ تو اگر مسلمان، تو میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ ابھی تک اس عہد زوال میں بھی، جو پارشل عہد زوال ہے اس میں بھی وہ پوری طرح سے پوٹنٹ ہیں اور تاریخ کے دھارے کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہے۔ آپ بتائیے جو پاکستان جس میں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، آپ کو اس کنسیو کر سکتا تھا 1930 میں کہ اس خطے کے اندر دنیا کی سب سے بڑی عہد حاضر میں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت وجود میں آنے والی ہے؟ بھائی کوئی سوچ سکتا تھا؟ وقت کی ایک سپر پاور اس پر قابض تھی، ہندو اکثریت ہماری مخالف تھی، اور ان دونوں کے دانتوں سے چھڑا کر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست مہیا کر کے دکھائی۔ اور پاکستان تو امکانات کی سرزمین تھا جب یہ بنا تھا، تو یہ تو پوری امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے لیے وجود میں آنے والی مملکت تھی، اور اس کا جو پوٹینشیل تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ یہ اگر پراپرلی گورن ہوتی تھی یہ دنیا کے 10 بڑے طاقتور ملکوں میں سے ایک ہوتا آج۔ صحیح ہے، مگر چونکہ ہمارے حکمرانوں نے ظلم کی، جبر کی انتہا کر دی، اور جو ہمارے عوام تھی ان کی نہ روحانی تربیت کی، نہ ان کی تعلیمی اہلیت اور صلاحیت میں کوئی اضافہ کیا، نہ ان کو معاش پراپرلی انہوں نے فراہم کی، تو اس لیے ہم پاکستان 1971 میں ٹوٹ گیا ان کے ظلم اور جبر کے نتیجے میں، اور جو بچا کچا پاکستان ہے وہ بھی مشکلات سے دوچار ہے۔ لیکن امت مسلمہ کا پوٹینشل اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کو ایک چیز کی کمی ہے اس کے پاس، وہ ہے قیادت، بہتر قیادت، وہ اس کو اویلیبل نہیں ہے۔ تو جس دن امت مسلمہ کو بہتر قیادت میسر آ گئی ہے، وہ ضرور آئے گی، وہ ضرور آئے گی۔ یہ اس لیے کہ یہ بھی تقدیری امر ہے، یہ بھی ایک تقدیری امر ہے کہ اسلام ہی کو اس دنیا میں غالب آنا ہے، یہ ایک تقدیری امر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے وعدہ کر لیا تو وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ ہوگی اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اور اس کے بعد ملوکیت ہوگی اور اس کا عہد رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی امریت ہوگی اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اور اس کے بعد دنیا ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ کے تجربے کی جانب لوٹے گی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو یہ تو ہونا ہے، تو دنیا کی تقدیر ہے۔ بس اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس تجربے کو عملی حقیقت بنانے میں آپ اور میں بروئے کار آتے ہیں،
یا کوئی اور بروئے کار آتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کسی کا، کسی فرد کا، کسی گروہ کا، کسی تنظیم کا، کسی قوم کا، کسی ملت کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنے دین کو، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے وہ لوگ اٹھا لے گا جو اس کے دین کو غالب کر کے دکھائیں گے. تو ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے، اس پر تشویش ضرور ہے. جو مسلمانوں کی اس وقت حالت ہے اس پر بہت، جتنی گہری تشویش کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے، لیکن مایوسی کی اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے. مستقبل جو ہے وہ اسلام کا ہے، اور اگر ہم اسلام سے چمٹے رہیں گے تو مستقبل ہمارا بھی. اچھا، اب ذرا براہ راست بات کر لیتے ہیں اس بات پر کہ مسلمانوں کے عروج کے کیا امکانات ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. یعنی اگر ایک عام فرد یا نوجوان یہ طے کرے کہ مجھے اس عروج کے پروسیس کا حصہ بننا ہے تو وہ کیا حکمت عملی اختیار کرے، کیا کرے، کیا روزمرہ کے اس کے مشاغل ہوں، اور وہ کیسے کسی لانچنگ پیڈ سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرے. تو اس سوال پر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے 3 بڑی خامیاں مسلمانوں میں اس وقت موجود ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا تعلق باللہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اور ہم نے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو صرف کانسیپٹ میں ڈال لیا. یعنی خدا ہماری زندگی میں کانسیپٹ کی سطح پر موجود ہے، فنکشنل ریالٹی کے طور پر موجود نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ضرور ہم خدا کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی سے اس بات کی شہادت نہیں ملتی کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کانسیپٹ کا موجود ہونا بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے کانسیپٹ کھو دیا خدا کا تو پتہ نہیں کتنی صدیاں لگ جائیں گی، 1000 سال لگ جائیں گے، 2000 سال لگ جائیں گے اس کو ری ڈسکور کرنے میں اور اپنانے میں. تو اس لیے بڑا قیمتی ہے، وہ تصور بھی بڑا قیمتی ہے. لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو فنکشنل بنائیں. جب ہم کہتے ہیں ہم خدا کے بندے ہیں تو پھر ہم بندے بن کر کیوں نہیں دکھاتے؟ ہمیں بندہ بن کر دکھانا چاہیے اپنے آپ کو. صحیح ہے، یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم خدا سے محبت نہیں کرتے تو پھر ہم دنیا سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی محبت کا اپوزٹ دنیا کی محبت ہے. اور آپ اس وقت پورے عالمی اسلام پر ایک نظر ذرا ڈالیں. آپ، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیث مبارکہ یاد دلاتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار وہ صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا رستے میں بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ٹھہر گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم میں کوئی ایسا ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خریدے؟ صحابہ نے کہا، ایک تو یہ بچہ ہے، پھر مرا ہوا ہے، اس کو تو کوئی مفت بھی نہیں لینا پسند کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یاد رکھو دنیا بکری کے اس مرے ہوئے بچے سے زیادہ حقیر ہے. امت کا زوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دنیا کو بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ حقیر بتایا ہے اس کو امت نے ٹوپی بنا کر، سر کا تاج بنا کر اپنے سر پر رکھ لیا ہے. رکھ لیا ہے کہ نہیں رکھ لیا؟ ٹھیک، یہ ایک آسپیکٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مجھے یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی، آپ ذرا غور تو فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں اور مشرکوں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوتا. یعنی پوری امت جو ہے وہ یورپ کو اور امریکہ کو دنیا میں لگ بھگ دیکھ کر اس کی عاشق بنی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت اس کی نہیں ہے. صحیح ہے. اور ہم نے جو مچھر کا پر ہے اس کو ہم نے ڈائناسور کے اندر کنورٹ کر لیا اور اس کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور آپ دیکھیے اس وقت امت کے 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس مال کی کثرت ہے اور اس کے لیے مال کی کثرت فتنہ بن گئی ہے. یعنی ذرا آپ عالم عرب پر نظر ڈالیں، ان کو شہزادے، وہاں کے مالدار طبقات کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کس طرح کی لگژریس لائف بسر کر رہے ہیں، کس طرح کی عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کو نہ خدا کی فکر ہے، نہ رسول کی فکر ہے، نہ کتاب کی اپنی کتاب کی فکر ہے، نہ امت کا تصور ان کے اندر کوئی راسخ ہے، نہ ملت کا تصور ان کے اندر راسخ ہے. عربیت کی وہ بات کرتے ہیں، عرب کی. رسول اللہ نے جس عصبیت سے نکالا تھا عربوں کو، وہ پھر اسی عصبیت کے گڑھے میں جا کر گر گئے. کہتے ہیں ہم عرب ہیں اور دوسروں کو وہ عجم کہتے ہیں اور تعصب میں مبتلا ہیں اس کے. تو مال کی کثرت میں ان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ان کی جو روحانی استعداد ہے، ان کی جو اخلاقی استعداد ہے، اس کو کھا لیا ہے، اس کو نگل گئی ہے وہ. اور دوسری طرف امت کا وہ طبقہ ہے جو مال کی قلت میں مبتلا ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، لوور کلاس. آپ کو معلوم ہے 60-70% تو یہ لوگ ہیں. یہ مال، ان کے لیے مال کی قلت فتنہ بن گئی ہے، اس لیے کہ صرف مال کمانے کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں. صبح مال کمانے کی فکر ہوتی ہے، دوپہر کو، سپہر کو، شام کو، رات کو سوتے ہوئے مال 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 میں ان کی زندگی شروع ہوتی ہے، مال کی محبت میں آگے بڑھتی ہے اور مال کی محبت میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہماری پوری استعداد کو ختم کھا گئی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. یعنی خدا سے محبت کرنے والا آدمی، یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ جس کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے
اس کے دل میں دنیا کی محبت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جس دل میں خدا کی محبت آتی ہے وہ اتنا آل انکمپیسنگ ہوتی ہے کہ پھر دل میں کوئی جگہ ہی نہیں رہتی کسی چیز کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی۔ اور جب جس دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے اس دل میں خدا کی محبت داخل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ خدا غیر کو تو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس نے کہا ہر گناہ میں معاف کر دوں گا مگر شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو اگر آپ شرک کریں گے خدا کے ساتھ، خدا کی محبت کے ساتھ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو شرک ہوگا۔ اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، عظیم طبقہ اس شرک میں مبتلا ہے، پریکٹیکلی مبتلا ہے۔ تو بھائی جب خدا میرے ساتھ نہیں ہوگا، خدا کی محبت میرے ساتھ نہیں ہوگی، تو پھر خدا کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کی نصرت میرے ساتھ کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نصرت کے لیے خدا کی مدد کے محتاج تھے تو میری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا مانگتے رہے، پوری رات جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، مدد مانگتے رہے اللہ رب العالمین کی، اور صبح تک اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا کہ وہ مدد کرنے والے ہیں، صبح جا کر بتایا نصرت کی جو وہ ہے خوشخبری صبح کے وقت دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہیں تو میری اور آپ کی تو کوئی بساط ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جتنی کامیابیاں ہیں وہ خدا کی نصرت ہی کے نتیجے میں حاصل ہوئی نا۔ تو بھائی خدا کی محبت کو دل میں جگہ دینی ہے نمبر 1، اور دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، تب ہم یہ جو زوال ہے ہمارا عہد زوال ہے اس سے نکل سکیں گے۔ اور پھر ہمارا جو تعلق بالرسول ہے وہ بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ مطلب یہ نہیں، رسول اللہ سے تعلق کے ہمارے 2 تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عقیدت کے حامل ہوں، اور آپ کو معلوم ہے عقیدت کا جو تقاضا ہے وہ جان نثاری ہے، جس سے آپ کو عقیدت ہوتی ہے اس کے لیے جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے پوری امت کو بہت ہی معمولی حقیر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ڈالی ہے۔ مطلب عقیدت کا معاملہ ہے کہ کوئی رسول اللہ کے لیے کہ آپ کے سامنے، کسی کے بھی سامنے، کسی کمزور سے کمزور مسلمان کے سامنے رسول اللہ کی توہین کر کے دیکھے، کوئی تذیق کا کلمہ کہہ کر دیکھے تو وہ جان دے بھی سکتا ہے، جان لے بھی سکتا ہے اس کے لیے۔ یہ عقیدت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی متاع ہے۔ لیکن جتنی عقیدت امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا تقاضا، عقیدت کا تقاضا جانثاری ہے، اور محبت کا تقاضا اتباع ہے۔ اتباع کریں کس چیز میں؟ بھائی صرف داڑھی رکھنے میں تھوڑی اتباع کرنا ہے۔ مطلب داڑھی رکھ کر آپ مسلمان ہو گئے، 2-4 نمازیں آپ پڑھنے لگے تو مطلب محض نمازوں سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب جو رسول اللہ کی پوری سیرت ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ رسول اللہ کی جو ترجیحات ہیں وہ آپ کو اپنی ترجیحات بنانی ہوں گی، جو آپ کی محبت ہے اس کو اپنی محبت بنانا ہوگا۔ جن چیزوں سے آپ نے تنفر کا اظہار کیا ہے ان سے تنفر کا اظہار کرنا ہوگا، تبھی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکیں گے۔ اور کس طرح سے اتباع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر اختیار کیا، جو قناعت اختیار کی، وہ ہماری زندگی میں کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں برقع، مطلب عورتوں نے برقع اوڑھ کر یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ جی وہ اسلام پر پوری طرح سے عمل کر رہی ہیں، اور مردوں نے داڑیاں رکھ کر یہ سمجھنا شروع کیا۔ ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ داڑھی کی سنت سے بہت بڑی سنت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی بڑی سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور باطل کی صرف نشاندہی نہیں کی انہوں نے، اس کی مزاحمت کر کے دکھائی۔ آپ بتائیے اکا دکا تحریکوں کے سوا دنیا میں کون ہے جو باطل کا تصور رکھتی ہے؟ یعنی اسلامی تحریکیں جتنی بھی اس وقت پوری مسلم دنیا میں برپا ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے کام کو دیکھ کر اور ان کے نعرے کو اور ان کے دعوے کو دیکھ کر کہ اس دنیا میں باطل نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ باطل سے تو دنیا کبھی خالی نہیں ہوئی نا بھائی، حق اور باطل کی کشمکش تو دائمی ہے، مطلب پہلے دن سے اور قیامت تک یہ جاری رہے گی۔ تو ہر زمانے کے باطل کو پہچاننا، اس کی نشاندہی کرنا اور اس کو چیلنج کرنا اور اس کی مزاحمت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بڑی سنت ہے۔ اور یہ بڑی بڑی تحریکوں کی بڑی جو اس وقت مومنٹ کام کر رہی ہیں مسلم دنیا میں، ان کے اندر سے یہ پوائنٹ مسنگ ہے، ان کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ نماز پڑھ لینے کا کام ہے، بس نماز پڑھ لیا آپ نے کافی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے نماز، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ لیکن مسئلہ پوری زندگی کو نماز بنانے کا ہے، پوری زندگی کو عبادت بنانے کا ہے۔ بھائی نماز سجدہ صرف خدا کے سامنے مسجد کے اندر تھوڑی کرنا ہے، اپنی سیاست کو، اپنی ریاست کو، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنے آرٹ کو، اپنے کلچر کو، اپنی خواہشوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو، ان سب کو بھی تو مسلمان کرنا ہے، ان سب کو بھی تو عبد بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے؟ ٹھیک ہے، جب یہ ہو جائے گا تو امت مسلمہ اس زوال کے گڑھے سے خود بخود نکل آئے گی۔ جب ہم
تعلق باللہ میں مضبوط ہو جائیں گے، تعلق بالرسول میں مضبوط ہو جائیں گے. اور تیسری چیز میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں نے اپنی پوری تاریخ کے اندر جو کارنامے انجام دیے ہیں اور جو غلبہ اور تسلط ان کو حاصل ہوا ہے، ایک تو وہ ان کی للہیت سے پیدا ہوا ہے. للہیت میں ایک بڑی کوالٹی ہے، اس کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں، وہ یہ کہ جب للہیت کسی کے دل میں، تقویٰ کسی کے دل میں واقعی گھر کر جاتا ہے تو چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ گروہ، وہ مرجع خلائق بننے لگتا ہے، مرجع خلائق بننے لگتا ہے. اور مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے طویل سفر میں جو عظمت حاصل کی ہے اس کا ایک پہلو علم سے متعلق ہے. علم میں ایکسل کر کے دکھایا مسلمانوں نے بھائی. سب سے بڑی کتاب ہے ان کے پاس، الکتاب ہے آپ کے پاس، الکتاب، دا بک، بک نہیں دا بک آپ کے پاس. اور آپ مجھے بتائیے باقی علوم اور فنون کو تو آپ چھوڑ ہی دیجیے، ابھی اس پر ہم بات کرتے ہیں. اگر 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں تو آپ کی اطلاع کی ضرورت ہے کہ 1 ارب 20-25 کروڑ مسلمانوں نے تو کبھی قرآن کو ہاتھ میں نہیں لگایا. ناظرہ پڑھنے والے ہیں، مطلب 25-30 کروڑ مسلمانوں کے ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہا ہے، اہل ایمان سے کیا کہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ترجمے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن صرف ترجمے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا پورا قرآن، وہ اس کے لیے کسی تفسیر سے رجوع کرنا چاہیے. صحیح. تو اب اگر مسلمان جو ہیں وہ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، اسی کو نہیں سمجھ رہے، تو پھر کیا سمجھیں گے اور کیا کام کریں گے اور عہد زوال سے کیسے نکلیں گے؟ اور آپ بتائیے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان کے بعد جس چیز پر اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے علم. کبھی یہ کہہ کر تم تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے، کبھی یہ کہہ کر کہ تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے، کبھی یہ کہہ کر کہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، کبھی یہ کہہ کر کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. 800 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں علم نے اس کے متعلقات پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو متوجہ کیا. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ آپ نے پڑھی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل دنیا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنے پیچھے مال اور جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، وہی ان کے بیوی بچوں میں بڑھتا ہے. لیکن جب نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے پیچھے وہ علم ورثے کے طور پر چھوڑ کر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے. تو جس نے علم کو اختیار کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو اختیار کیا، اور جس نے علم کو ترک کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو ترک کیا. تو اگر ہم نے رسول اللہ کے ورثے کو ترک کر دیا تو پھر عروج کی طرف کیسے جائیں گے بھائی؟ آپ مجھے بتائیے کیسے جائیں گے؟ ورثے کو تو ترک کر دیا، اس پر تو مدار ہے ہماری دنیا اور آخرت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو اڈاپٹ کرنا. اور آپ دیکھیے مسلمانوں نے علم کے دائرے کے اندر کیا کمالات کر کے دکھائے ہیں. مطلب کتنی آسمانی کتابیں موجود ہیں دنیا میں. توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. خود ہمارے پڑوس کے اندر جو ہندو ہیں وہ ویدوں کو مقدس کتاب کہتے ہیں، گیتا کو وہ مقدس کتاب کہتے ہیں، آسمانی کتاب کہتے ہیں. تو ان پر بھی کامنٹری کی ایک روایت ہے، لیکن جیسی کامنٹری کی روایت قرآن کی ہے ویسی تو کسی بھی کتاب کی نہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے گفتگو شروع ہوئی ہے قرآن پر، روز کی تفسیر کا کام ابھی تک جاری ہے، اور وہ کبھی ایگزاسٹ نہ ہونے والا سلسلہ ہے، اس لیے قرآن کے معنی کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے. انسانی فہم کے دائرے سے مسلمانوں نے کام کر کے دیکھا کتنا بڑا علم تفسیر کھڑا کیا مسلمانوں نے. علم حدیث 1,24,000 انبیاء ہے، اس میں اولو العزم انبیاء بھی ہیں، اس میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، مگر ان کے چند ہی اقوال ملتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے علم حدیث کی صورت میں اتنا شاندار علم عطا کیا جو قرآن کی تشریح و تعبیر پر مشتمل ہے. صحیح ہے. اور علم فقہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کی روایت کو آپ دیکھیں، صرف امام ابو حنیفہ کو لے لیں اگر آپ، تو امام ابو حنیفہ نے 12 لاکھ مسائل پر غور کر کے ان کا اسلامی حل پیش فرمایا ہے. اور اس میں آپ امام شافعی، امام حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شامل کر لیں تو یہ تو بحر ذخر بن جاتا ہے، کہ اتنا بڑا سمندر بن جاتا ہے. اور پھر کون سا دوسرا شعبہ ہے؟ شاعری کی اتنی بڑی روایت پیدا کی ہم نے. دنیا میں مسلمانوں سے بڑی شاعری کی روایت نہ کسی قوم نے پیدا کی ہے، نہ کر رہی ہے، نہ کر سکتی ہے، کر بھی نہیں سکتی. اگر صرف مولانا روم کی شاعری کو لے لیں اور کیفیت اور معنویت کو آپ پیمانہ بنا لیں اور دنیا کے دوسری امتوں کے 100 بڑے شاعر بھی ان کے مقابلے پر رکھ دیں تو مولانا کی شاعری کیفیت اور معنویت میں ان 100 شاعروں پر حاوی ہوگی. ایک شاعر کی بات میں کر رہا ہوں، ایک شاعر کی میں بات کر رہا ہوں. تو اتنی بڑی شاعری کی روایت پیدا کی. اور وہ تمام علوم اور فنون جن کو آپ جدید علوم اور فنون کہتے ہیں. میں 2 کتابیں کوٹ کرتا ہوں اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ویسٹرنرز ہیں 2 ان کی لکھی ہوئی. ایک ہے کتاب میکنگ آف ہیومینٹی رابرٹ بٹفورڈ کی، اور ایک کتاب ہے لاسٹ ہسٹری. تو یہ دونوں کتابیں آپ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، پڑھنی چاہیے، تمام مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے.
رابرٹ برفالڈ کا تو ایک چیپٹر ہی ہے صرف، وہ پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہے، اور یہ پوری کتاب جو ہے یہ کتاب جو ہے لاسٹ ہسٹری پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان دونوں کتابوں میں ان مغربی مفکرین نے، دانشوروں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ آج یورپ کے پاس جتنے بھی علوم اور فنون ہیں، کوئی ایک علم نہیں۔ فلسفہ ہے تو مسلمانوں سے لیا ہے، کیمسٹری ہے تو مسلمانوں سے لیا ہے، بایولوجی ہے تو مسلمانوں سے، میتھمیٹکس ہے تو مسلمانوں سے لیا ہے، علم فلکیات ہے تو مسلمانوں سے لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم مسلمانوں سے علوم نہ لیتے تو یورپ کبھی بھی نشاط ثانیہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا تھا، نشاط ثانیہ ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ مسلمانوں نے کوئی نیوٹن اور گیلیلیو نہیں پیدا کیے، لیکن ان کے بغیر نیوٹن اور گیلیلیو پیدا نہیں ہو سکتے، سمجھا؟ تو آپ نے، اور 400 سال تک، 300 سے 400 سال تک آپ کی کتابیں، آپ کے مفکرین کی کتابیں مغرب کے کالجز اور یونیورسٹیز میں اسی طرح پڑھائی جاتی تھی جس طرح آج آپ کے کالج اور یونیورسٹیز میں مغربی مفکرین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو بھائی آپ جب تک جڑے ہوئے تھے اپنے ورثے سے تو آپ دنیا کی امامت کے منصب پر فائز تھے، دنیا کی امامت کے منصب پر فائز تھے، اور صرف اسپریچول ڈومین میں نہیں، اسپریچول ڈومین میں نہیں، جن کو آپ منڈین ڈومین کہتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں نے تو کبھی جو علوم ہے ان کو کبھی بھی اپنے فنڈامنٹل سے الگ کیا ہی نہیں۔ مطلب جو فرق ہے یورپ کی سائنس میں اور ہماری سائنس میں وہ یہ کہ ہماری سائنس جو تھی وہ تو اس کی الہیات کچھ اور تھی اور اس کی الہیات کچھ اور ہے، انٹالوجی کچھ اور تھی، اس کی ایپسٹیمولوجی کچھ اور تھی، اس کا تصور انسان، تصور کائنات کچھ اور تھا، اور ہماری سائنس کا تصور انسان، تصور کائنات کچھ اور تھا۔ تو آپ نے ایکسل کیا، اب آپ نے علم کو چھوڑ دیا، اب آپ کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ کے جو دینی علوم کے ادارے ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے جدید علوم کے ادارے ہیں وہ بھی، وہ کوئی تخلیقی انسان ہی نہیں پیدا کر رہے، اور آپ کے معاشرے میں پڑھنے کی کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے۔ یعنی پاکستان کی ہم بات کر سکتے ہیں جو کہ ہم پاکستان کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے، 22 کروڑ کی آپ کی آبادی، اور آپ کے ملک کی حالت ہو گئی ہے کہ اب کتابیں پہلے 1000 چھپتی تھی، اس سے پہلے 2000 چھپا کرتی تھی، پھر 1000 ہوں، اب 500 چھپنے لگی، اکثر کتابیں 500 چھپتی ہیں۔ حالات یہ رہے تو پھر 250 چھپنے لگی، ایک دن آئے گا پھر بند ہی ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے، آپ کے جو کل اخبارات کی سرکولیشن ہے، ایک اندازے کے مطابق، اندازہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں کوئی سائنٹیفک ریسرچ تو ہوتی نہیں، ایک اندازہ ہے کہ شاید 25 سے 30 لاکھ لوگ جو ہیں خرید کر اخبار پڑھتے ہیں۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے، 25 سے 30 لاکھ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ 5000 روپے کا جوتا خریدتے ہیں اور اس کو سستا سمجھتے ہیں، اور 200 روپے کی کتاب خریدتے ہیں اور اس کو مہنگا کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو جوتے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مگر آپ کو کتاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 3 دن میں نہ پڑھے تو اس کا ذہن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہماری یہ حالت ہے کہ 3 دن کیا 30 سال 60 سال ہو گئے ہم نے کوئی کتاب پڑھی نہیں۔ تو اگر آپ کا یہ حال ہوگا تو پھر تو آپ کبھی بھی اس خیر مذلت سے نہیں نکل سکیں گے، اور اگر آپ علم کی اس ورثے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے اس کو آپ اختیار کریں گے تو پھر آپ دینی علوم کے دائرے میں بھی اور اسپریچول علوم کے دائرے میں بھی اور جو اخلاقی علوم ہیں ان کے دائرے میں بھی اور جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں ان تمام کے دائروں کے اندر بھی آپ ایکسل کرنے والے لوگ، دنیا کی قیادت کرنے والے لوگ پیدا کریں گے۔ اور آپ یہ بالکل سامنے کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں، تو وہ یہ بالکل سامنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورثے کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے ان تینوں شعبوں کے، ان تینوں دائروں کے تقاضے پورے کر دیے تو آپ ایک نسل بمشکل لگے گی آپ اس پورے قہر مذلت سے نکل کر دنیا کی امامت کے منصب پر فائز ہونے کے قابل ہو سکیں گے۔ اچھا، گزشتہ گفتگو میں آپ نے یہ بیان کیا کہ دنیا کی محبت کی جو زیادتی ہے وہ ایک وجہ ہے مسلمانوں کے زوال کی، یعنی ایک وجہ ہے مسلمان جس کی وجہ سے عروج نہیں حاصل کر پا رہے۔ تو ایک دوسرا ایکسٹریم بھی اس حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب دنیا کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے چلی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو غلبے کی کیا ضرورت ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کو تو اس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، یا یہ کہ مسلمانوں کے قدموں تلے پوری دنیا موجود ہو یا ہم انصاف کا نظام قائم کریں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے انفرادی اعمال کی وجہ سے جج کر لیں گے اور اس سے معاشرے میں کوئی انتشار بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو آپ اس ایک ایکسٹریم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ہے ترک دنیا۔ ترک دنیا تو اسلام میں حرام ہے، ترک دنیا کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہ کر دنیا سے لا تعلق رہے، دنیا میں رہنا ہے، پوری طرح سے دنیا میں رہنا ہے، اس کے جتنے تقاضے ہیں سارے پورے کرنے ہیں، معاش بھی کمانی ہے، اور اسلام معاش کمانے سے کہاں روکتا ہے؟ معاش کماؤ، آپ لاکھ روپے کمانا چاہتے ہیں لاکھ روپے کمائیں، کروڑ روپے کمانا چاہتے ہیں کروڑ روپے کمائیں، لیکن حلال طریقے سے کمائیں گے، یہ شرط عائد کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ یہ کہتا ہے
کہ مال کو ویلیو نہیں بنانا ہے، وہ انسانیت کی اور انسانی زندگی کی اور انسانوں کی قدر و منزلت کو طے کرنے والا کوئی پیمانہ نہیں ہوگا۔ پیمانے صرف دو ہیں، فضیلت کے پیمانے صرف دو ہیں، ایک ہے تقوی، ایکسل جس نے تقوی میں کر کے دکھایا ہے وہ فضیلت کا حامل ہے، اور جس نے علم کے اندر کمال پیدا کر کے دکھایا ہے وہ فضیلت کا حامل ہے۔ باقی آپ کا رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، آپ کا بینک بیلنس کیا ہے، اسلام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، پوری دنیا کی دولت آپ کی دولت جو ہے بل گیٹ سے، جیف بیزوس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، ڈزنٹ میٹر، خدا کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کی نظر میں وقت اس بات کی ہے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ کی مورل اسٹینڈنگ کیا ہے، اور آپ کی علمی حقیقت کیا ہے، اس سے وہ تعلق رہتا ہے، اور آپ کا شعور بندگی کیسا ہے، پس درجے کا ہے، اوسط درجے کا ہے، درجہ کمال پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ اسلام کا پیمانہ ہے۔ اسلام مطلب آپ اگر نفس امارہ کے دائرے میں ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، اور مطلب فرض کیجئے آپ اسلام کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کی امامت آپ کو مل گئی، تو اس کی حیثیت کیا ہے اس دنیا کی امامت کی؟ دنیا کی امامت چاہیے مسلمانوں کو، لیکن اسلام کو انفورس کرنے کے لیے چاہیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے چاہیے۔ امامت جو ہے وہ مشروط ہے، شرط ہے اس کی، اسلام کے لیے درکار ہے۔ آپ کو اپنے لیے، میرے لیے، اقبال نے کہا ہے نا، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو ہمیں مال غنیمت کے لیے، کشور کشائی کے لیے تھوڑی ریاست یا حکومت چاہیے، ہمیں تو اسلام، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، تاکہ صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو سکے اور باقی جتنے جھوٹے کلمے ہیں وہ اس زمین سے فنا ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں خلافت اور حکومت درکار ہے اور ریاست درکار ہے، ورنہ اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سو حسن ہے یہاں بھی ہماری رہنمائی کے لیے پوری طرح سے ہمارے لیے موجود ہے، اور ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہے، حکومت بھی قائم کی، ریاست بھی قائم کی، جہاد بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی جد و جہد بھی کی، شادی بھی کی، بچوں کے ساتھ بھی محبت، پڑوسی بن کر دکھایا۔ زندگی کے جتنے دائرے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، ان تمام دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کو بسر کر کے دکھانا ہے کمال کے ساتھ، اور دنیا سے لا تعلق رہنا ہے، یہ ہمارا۔ اچھا، ایک عام مسلمان یہ سوچتا ہے کہ مسلمانوں کے تہذیبی غلبے کے لیے بہت سارے طبقات معاشرے میں موجود ہیں، تو ایک ایسی اینٹی جو اس ایم کے ساتھ معاشرے میں موجود ہو، تو اس میں کیا ایسی خصوصیات ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے بالکل اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے ایسوسیٹ کرے؟ تو آپ اس میں کیا خصوصیات دیکھتے ہیں؟ جی، میں آپ سے عرض کروں کہ دین کی جامعیت کا تصور ہمارا سب سے امپورٹنٹ تصور ہے۔ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہمارا سب سے اہم نقطہ ہے ہمارے تہذیبی ڈسکورس کا، ہمارے علمی ڈسکورس کا۔ دین مکمل حالت میں ہمیں چاہیے اور مکمل حالت میں ہمیں اس کو انفورس کرنا ہے۔ یہ پوری زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، خاندانی زندگی، قومی زندگی، ریاستی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، اس پر ہمیں دین کو غالب کرنا ہے، اور ہمیں یہ اس کام کو کرنے کے لیے دو صلاحیتیں درکار ہیں جن کا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ ہمیں تعلق باللہ میں اور تعلق بالرسول میں اپنے استحکام پیدا کرنا ہے، کمال پیدا کرنا ہے، جمال پیدا کرنا ہے، اور ہمیں علم کے دائرے کے اندر ایکسل کر کے دکھانا ہے۔ اور اس کا سب سے اچھا ماڈل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی برپا کی ہوئی تحریک ہے، وہ بالکل اس پر کھڑی ہوئی، ان دونوں تصورات کو وہ پوری طرح سے کیٹر کرتی ہے، اور مولانا نے کی اور ان کی برپا کی ہوئی تحریک نے اب تک جو جدوجہد کیا، یا مولانا سے جو انفلوئنس ہونے والی تحریکیں جیسے اخوان ہے، اخوان بھی مولانا سے، یعنی پوری مسلم دنیا میں کوئی بھی تحریک جو ہے مرکزی تحریک، محوری تحریک ایسی نہیں ہے جو مولانا سے انسپائرڈ نہ ہو۔ ان تمام نے جدوجہد کے اسی سانچے کو قبول کیا ہے جس کو مولانا نے ریکمینڈ کیا ہے، اور وہ بالکل پرفیکٹ سانچہ ہے، اور اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے پوری طرح سے، اور ہمیں اسی کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے اپرچونٹیز کا جو ہے وہ اپرچونٹیز پیدا بھی کرنی چاہیے، اور مطلب یہ کہ انہی اپرچونٹیز کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں اپنی کامیابی کی کوئی نہ کوئی سبیل بھی پیدا کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ پورا جو سانچہ ہے مولانا کا، فکری سانچہ جو ان کا انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے، وہ پوری طرح سے وہ ابھی تک مطلب استعمال نہیں ہوا ہے کسی بھی ملک کے اندر پوری طرح سے۔ تو جب وہ پوری طرح سے استعمال ہوگا تو اس کے غیر معمولی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو مثلا جماعت اسلامی کا ذکر کیا انہوں نے، آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی تو ایک نام ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے وہ تو عالمگیر ہے، اور کسی ایک خاص خطے کے لیے کسی ایک خاص تنظیم سے متعلق نہیں ہے، پوری امت کا ورثہ ہے وہ۔ تو مولانا نے فرمایا کہ جماعت اسلامی جو ہے یہ کوئی نعروں سے پیدا ہونے والی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انٹلیکچوئل مومنٹ ہے، ایک فکری مومنٹ ہے،
اور اس کا مطلب بالکل واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈسکورس جنریٹ کرنے کی، نیریٹو جنریٹ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہونا چاہیے. نیریٹو جنریٹ کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں؟ نیریٹو جنریٹ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے لگے، آپ کے پرسپیکٹو سے زندگی کا جائزہ لینے لگے، اور آپ کے دلائل کو سپیریئر مان کر، مطلب بالکل شعوری حالت میں مان کر وہ ان کی قائل ہو جائے، ان پر، اور آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے. یہ ہمارا فطری طریقہ کار ہے. اور تو یہ جو سانچہ ہے یہ ابھی پوری طرح سے بروئے کار نہیں آ سکا، اور یہ بہت پرفیکٹ سانچہ ہے. اور اگر اس میں کوئی لیکنگ بھی کسی کو کہیں نظر آتی ہو تو وہ پارشل ہے، وہ کلی نہیں ہے، وہ جزوی ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ اس کے اندر یہ تقاضا نہیں ہے تو وہ شاید کوئی ایک آدھ تقاضا ہوگا جو شاید پورا نہیں ہو رہا ہوگا. ادروائز یہ پورا ایک پرفیکٹ سانچہ ہے، اور اس کو ہمیں پوری طرح سے بروئے کار لا کر دیکھنا چاہیے. اور جہاں جہاں بھی یہ بروئے کار آیا ہے اس نے نتائج پیدا کیے ہیں. اچھا، آپ کی پچھلی گفتگو سے ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ الجزائر میں، مصر میں، بنگلہ دیش میں بظاہر مسلمانوں کی جو یعنی اسلامی تحریکیں ہیں وہ بظاہر کامیابی کے بعد ناکام ہوتی نظر آئی ہیں، اور ترکی اور تیونس میں تو حال یہ ہے کہ ڈیلیور کرنے کے باوجود بھی مشکلات میں نظر آتی ہیں. تو آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بجائے خود ایک تاریخی واقعہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کے اندر اسلامی تحریکیں مرکزی اور محوری اہمیت کی حامل ہیں. یہ چھوٹی سی بات تھوڑی ہے، تو بہت بڑی تہذیبی تبدیلی ہے، تہذیبی تغیر ہے، بہت بڑا سیاسی تغیر بھی ہے، تہذیبی تغیر بھی ہے، فکری تغیر بھی ہے کہ اسلامی تحریکوں کو مرکزی اور محوری اہمیت حاصل ہوئی. اور میں پہلے کوٹ کر چکا اپنے گفتگو میں کہ جو متحدہ عرب امارات کے وہ ہیں اس وقت رہنما ہیں محمد بن زید، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈیموکریسی آ جائے مشرق وسطیٰ کے اندر تو جو اسلام پرست ہیں وہ ہر جگہ آ جائیں گے، چھا جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ حماس بھی جیتی ہے، الیکشن جیتی ہے، ترکی کے اندر اربکان بھی جیتے ہیں، رجب طیب اردگان بھی جیتے ہیں، تیونس کے اندر النہدہ جیتی ہے، اور الجزائر میں بھی وہ جیتنے والے تھے. اور بنگلہ دیش کے اندر بھی اسلامی تحریک کو دبا دیا گیا، کچل دیا گیا، ورنہ تو وہ بھی ابھار کی طرف جا رہی تھی. اور ہر جگہ کی یہ کیفیت ہے، اس لیے کہ صالح عناصر ہیں یہ. مطلب یہ کوئی کسی پروموشن کے نتیجے میں تو ایسا نہیں ہو رہا. اسلامی تحریکوں نے جو طاقت حاصل کی ہے، کوئی امریکہ ان کی پشت پر نہیں کھڑا ہوا ہے، کوئی عرب ان کی پشت پر نہیں کھڑا ہوا ہے، کوئی فوجی اسٹیبلشمنٹ کوئی ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی ہے، کوئی سرمایہ کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ان کے پاس صرف دو چیزیں ہیں، ان کا تقویٰ اور ان کا علم، اور ان کی خدمت کا جو ریکارڈ ہے، بس یہ چیزیں. تو یہ جو اسلامی تحریکوں کی موجودگی ہے اور ان کی پاپولیرٹی ہے، یہ بجائے خود ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ حق کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے مشکلیں تو آتی ہی ہیں، آتی ہی رہیں گی. اس کی سب سے بڑی مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر مطلب اس آرگومنٹ کو مان لیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے تو اس میں تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا. مطلب جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں وہ تو رسول اللہ کے ساتھ نہ ہوتے، اس لیے کہ رسول اللہ کامیاب تو نہیں تھے. کامیاب تو وہ فتح مکہ کے بعد ہوئے نا. تو مطلب یہ تو وہ ذہنی سانچہ ہے جو اگر رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوتا تو کہتا ہے بھائی سوری یار، ہم تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ آپ تو کامیابی نہیں ہے. صحیح ہے، اس وقت ساتھ ہوتے ہیں ان کے جب وہ فتح مکہ کے بعد یعنی اقتدار اور اختیار کے حامل ہو جاتے ہیں. تو اسلامی تحریکوں کے وابستگان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو حق کی جد و جہد ہے یہ بجائے خود بہت بڑی سعادت ہے. یہ بجائے خود یعنی اگر یہ نتیجہ بھی پیدا نہ کرے تو یہ بجائے خود بہت بڑی سعادت ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کو پہچاننے کی، اس کا ساتھ دینے کی اور حق کے تقاضوں کے مطابق جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ کوئی چھوٹی سی بات تھوڑی ہے، تو بہت بڑی بات ہے. تو نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نتیجہ تو کبھی بھی کسی اسلامی تحریک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے مکے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کنورژن پر پریشان رہتے تھے اور بار بار اللہ کی طرف، اس کی استعانت کی طرف دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ مطلب لوگوں کو ہدایت دینا آپ کا کام تھوڑی، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے. تو اسلامی تحریکیں کہیں بھی نتیجہ پیدا کرنے کی مکلف نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھی. رسول اللہ نہیں تھے تو میں اور آپ کہاں سے ہوں گے بھائی؟ تو جو نتیجے کو پوچھتا ہے وہ خلاف اسلام بات کرتا ہے، نتیجے کو نہیں پوچھنا ہے. ہمیں اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لانا ہے، اپنے سارے وسائل کو جھونک دینا ہے. اگر اس میں کہیں ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، یعنی اگر ہم خدا مرکز زندگی بسر نہیں کر رہے، اگر ہم سیرت مرکز زندگی بسر نہیں کر رہے، اگر ہم علمی فضیلت کی حامل زندگی بسر نہیں کر رہے، تو یہاں تو ہمیں کرنا چاہیے نا. ہمیں ہر جگہ مطلب ان تینوں دائروں کے اندر ہمیں مطلب اصلاح کرنی چاہیے اپنی، اور اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے.
تو لیکن اگر نتیجہ نہیں پیدا ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی، تو کیا ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نتیجہ پیدا کر کے دکھائیں؟ خدا نے کہیں کہا ہے قرآن میں، کہیں کسی حدیث مبارکہ میں کہیں کہا ہوگا نتیجہ پیدا کر کے دکھانا تمہاری ذمہ داری؟ نتیجہ پیدا کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ناکام ہوں گے، سیاسی معنوں میں ناکام ہوں گے، تو بھی ہم کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے حق کی شہادت دی ہے اور ہم نے اس کے غلبے کے لیے جدوجہد کی ہے اور اپنا تن من دھن اس کی راہ میں ہم نے نچھاور کیا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے جب اپنے گھر کا پورا سامان، اپنا پورا سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تو کوئی کامیابی تھوڑی حاصل ہو گئی تھی، لیکن ان کا جو مرتبہ اس سے قائم ہوا، اس کے سب گواہ ہیں، پوری انسانیت اس کی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انہوں نے کہا میرے لیے، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑ کر آئے گھر والوں کے لیے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے، کچھ بھی نہیں. تو ہمیں نتیجے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی خواہش ضرور کرنی چاہیے، ہمیں اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کو پوجنا نہیں چاہیے، اس کو بت نہیں بنانا چاہیے اور اسٹک اپ نہیں ہو جانا چاہیے، اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. نتیجہ جدوجہد اگر ہم صحیح نہیں کریں، ہماری سمت غلط ہے، انالیسس میں کوئی پرابلم ہے، تو اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے، اس نقص کو، اس سقم کو دور کرنا چاہیے اور بالکل ٹھیک جدوجہد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، فہم ہمارا پرفیکٹ ہونا چاہیے، معاشرے کی انڈرسٹینڈنگ پرفیکٹ ہونی چاہیے، دنیا کی انڈرسٹینڈنگ پرفیکٹ ہونی چاہیے، دنیا میں کون کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں، کیا کام کر رہی ہیں، ان کے کیا اہداف ہیں، ان کا کیا ایجنڈا ہے، اس کا فہم ہمیں ہونا چاہیے. اسلام کیا ہے، جو باطل ہے اس زمانے کا مغربی تہذیب وہ کیا ہے، ہمیں اس کا پورا شعور ہونا چاہیے، کہاں کہاں اسلام دشمن طاقتیں موجود ہیں اور وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، تو اس کا پوری طرح سے ہمیں علم ہونا چاہیے. لیکن ہمیں نتیجے کی پرستش نہیں کرنی چاہیے اور اس بات سے بے نیاز ہو کر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نتیجہ بھی یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا، جب آپ اس کی دین کے غلبے کی جدوجہد کریں گے اور تمام تقاضوں کو پورا کر کے کریں گے تو انشاءاللہ غلبہ بھی وہ ظاہر ہے کہ انہی کو عطا کرے گا اور اسی کو اس نے عطا کیا ہے. تو ہمیں اپنے نقص کو دور کرنا ہے اور اپنی خامی اور کوتاہی سے ہمیں رجوع کرنا ہے اور ہمیں دین کے صحیح تقاضوں کے مطابق سیرت طیبہ کو ماڈل بناتے ہوئے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. انشاءاللہ کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر بنے گی، آج نہیں بنے گی تو کل بنے گی. اور ہم اگر کامیابی اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہ سکے تو ہماری آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی انشاءاللہ. اچھا، آج کل ایک اور مفروضہ زیر بحث ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں یا تو مغرب کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا اور اگر نہیں تو اس کے ساتھ کھل کر ہتھیاروں کے ساتھ جنگ لڑنی پڑے گی. ان دونوں راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ آج کل موجود اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر آپ پرامن جدوجہد کریں گے تو مغرب طاقت کے ساتھ آپ کو کچل دیتا ہے اور آپ کے پاس سوائے ہتھیار اٹھانے کے اور کوئی آپشن نہیں چھوڑتا. تو آپ ان دونوں راستوں میں سے کس کو فوقیت دیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو جدوجہد ہے یہ بھول کے خلاف یاد کی جدوجہد ہے، لا شعوری کے خلاف، بے شعوری کے خلاف شعور کی جدوجہد. اور ہمیں شعور کی جدوجہد کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. کیا ہم نے وہ تقاضے پورے کر دیے؟ کوئی اسلامی تحریک ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس نے وہ تقاضے پورے کر دیے؟ کوئی بھی تحریک شاید یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں، اس لیے کہ ہم انٹلیکچولی زوال پذیر ہیں، علمی ہماری سطح جو ہے گر چکی ہے، تقوی میں ہم کمزور پڑ چکے ہیں، تعلق باللہ ہمارا اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. بہت اچھا ہے مگر اتنا مضبوط نہیں جتنا ہونا چاہیے. تعلق بالرسول ہمارا بہت اچھا ہے لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ مطلوب ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان خامیوں میں مبتلا رہیں گے تو پھر تو ہم کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں ان دائروں کے اندر کام کرنا چاہیے. میں آپ سے اس کہوں کہ یہ جو باطل کے خلاف جدوجہد ہے یہ کوئی میری آپ کی ایجاد تھوڑی ہے، مولانا مودودی نے تھوڑی ایجاد کی ہے، یہ اقبال نے تھوڑی ایجاد کی ہے. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی مطلب دی ہوئی کشمکش ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے اور خیر اور شر کی کشمکش دائمی ہے. تو اور آپ تو ایک کوئی ٹیم بھی لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ایک جماعت لے کر کھڑے ہوئے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے نمرود کے سامنے کھڑا کیا تو انڈیویجول تھے، ایک چھوٹی سی جماعت بھی نہیں تھی، ان کے ساتھ 4-6 لوگ بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے گلی محل لے کے ان کے ساتھ، اور وہ جا کر کہہ رہے تھے تو باطل ہے، یہ حق ہے اس کو مان اور باطل کو ترک کر. اور آپ کو پتا ہے اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا. یعنی خمیازے کی کا جو لفظ ہے میں ان معنوں میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ناراض ہو گیا نمرود اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلا دینے کی سازش کی. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی روک دیتے ہو، کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ کے پاس تو نہ ریاست ہے نہ حکومت ہے، رک جائیے آپ نمرود کے پاس کہاں جا رہے ہیں. یہ جو اس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو روک دیتے ہیں ان کو، کہتے ہیں یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی حکومت اور کون سی ریاست تھی، یہ کون سی فوج لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ، اور وہ بادشاہ وقت تھا، سلطنت کا مالک تھا. اس کے سامنے جا کر انہوں نے کہا یہ حق ہے اور تو حق پر نہیں ہے، تو باتیں پر کھڑا ہوا ہے، اس کو ترک کر ورنہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی. کہا کہ نہیں کہا، اور وہ بھی ناراض ہو گئے، جان سے مارنے کی در پہ ہو گئے وہ، ان کو بھی ان کی قوم کو بھی. اور اگر اللہ رب العالمین نہ بچاتے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا معجزے کے ذریعے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تو انہوں نے تو فنا کر دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے مبارک میں یہی کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک انڈیویجول تھے. صحابہ کی ایک بہت چھوٹی سی قلیل تعداد، قلیل جماعت آپ کے ساتھ تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو غزوہ بدر ہے وہ تو اس بات کا بیان ثبوت ہے. مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ عددی اکثریت ان کے برابر تھی، نہ ان سے زیادہ تھی، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے. ایک گھوڑا تھا، چند اونٹ تھے، چند کے پاس تلواریں تھی، چند کے پاس نیزے تھے. ڈنڈے لے کر لوگ کھڑے ہو گئے، یہاں پر خالی ہاتھ کھڑے ہونے والے بھی اس کے اندر موجود تھے لشکر کے اندر. تو ذرا اس کو آپ، یعنی یہ جو لوگ ہوتے تو وہ کہتے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے ہیں، ان کو بھی مشورہ دینے پر آ جاتے ہو یہ کیا کرنے چلے ہیں. تو اسلامی تحریک اس کی مکلف نہیں ہے کہ پہلے وہ حکومت میں آئے گی، پھر وہ حق اور باطل کی کشمکش میں شریک ہوگی، پھر وہ باطل کو چیلنج کرے گی. نہیں، ایک انڈیویجول کی حیثیت سے بھی میرا فرض ہے، اگر کوئی بھی نہ ہو، اگر کوئی جماعت بھی نہ ہو، فرض کریں کوئی جماعت نہیں ہے اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، تو میں ایک انڈیویجول کی حیثیت سے باطل کے خلاف آواز اٹھانے کا مکلف بنا دیا گیا ہوں. چاہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے، چاہے وہ مجھے جان سے مار دیں، چاہے وہ میرے پورے خاندان کو فنا کر دیں. میں اپنے خاندان کی محبت کو سرو کرنے کے لیے تھوڑی، اگر میں اپنی دین کی محبت کو سرو نہیں کر پا رہا، خدا کی محبت کو، رسول کی محبت کو سرو نہیں کر پا رہا، تو میں اپنے خاندان کی اور اپنی معیشت کی اور اپنی معاشرت کی محبت کو کیسے سرو کروں گا بھائی. تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ حق کو سمجھنے کے، اس کو بسر کرنے کی اور اس کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنے کے مکلف ہیں. انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی، خاندان کی حیثیت سے بھی، تنظیم کی حیثیت سے بھی، ادارے کی حیثیت سے بھی، اور قوم کی حیثیت سے بھی، اور ریاست کی حیثیت سے بھی. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں بے پرواہ ہو جانا چاہیے. اور امریکہ کی آپ بات کریں، مغرب کی آپ بات کریں، مغرب تو باطل ہے، شیطان ہے. شیطان کے آگے سرنڈر کرنا، رحمان کا جو پرستار ہے اور شیطان کے سامنے کیسے سرنڈر کر سکتا ہے بھائی؟ آپ بتائیے. کوئی عقل ہے اس کے اندر، کوئی منطق ہے اس کے اندر، کوئی اس کے اندر دلیل ہے، کوئی اس کے اندر فہم ہے، کوئی علم ہے؟ نہ اس میں تاریخ کا فہم ہے، نہ تہذیب کا فہم ہے، نہ قرآن کا فہم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، نہ آپ کے پوری جدوجہد کا کوئی فہم ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ اندھادھند خوف کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یہ رائے ہے، اور صرف خوف زدگان ہی اس طرح کی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. مغرب جتنا قوی آج ہے، اگر وہ اس سے 100 گنا مزید زیادہ قوی ہو جائے، تب بھی ہم مغرب کی مزاحمت کے مکلف بنائے گئے ہیں. ہمیں اس کی مزاحمت کرنی ہے، چاہے ہم فنا ہو جائیں. یہ تھوڑی ہے کہ فنا نہیں ہوں گے. فنا کر دیں گے تو کیا ہوا؟ ہم تو اللہ رب العالمین سے کہہ دیں گے ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا. نتیجہ تو اللہ رب العالمین. تو ہمیں کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کب مغرب کے شعور کو عام کرنے کی کوشش کی ہے بھائی؟ ذرا بتائیے. تو 40 سال تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، 40 سال سے میں پاکستان کے اندر موجود ہوں، اور میں نے کبھی کسی مذہبی جماعت کو مغرب کو ایشو بناتے ہوئے نہیں دیکھا. جو مغرب کو ایشو بنا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ بھائی ہم مغرب کے مخالف ہیں، اس کے حریف ہیں، کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. ہم تو کوئی کر ہی نہیں رہا، کوئی بھی تو نہیں کر رہا. کوئی ایکس وائی زیڈ کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی نہیں کر رہا. تو بھائی یہ تو کام ہے ہمارا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 3 اصطلاحیں، چوتھی میں بھول گیا ہوں، ایک دم بات کرتے کرتے مجھے یاد ہے، چوتھی میں بھول گیا ہوں. 3 میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا اصطلاحیں انہوں نے مغرب کے بارے میں استعمال کی. انہوں نے کہا ہے مغرب جاہلیت خالصہ ہے. ایک جگہ فرمایا تخم خبیث ہے. تیسری جگہ فرمایا شجر خبیث ہے. پوری مغربی تہذیب کے بارے میں کہا ہے مولانا نے. 3 شدید ترین اوپینین دی، اور اقبال کی اوپینینز بھی بالکل اس طرح ہی ہیں. بالکل اقبال نے بالکل آؤٹ رائٹلی کنڈیم کیا مغرب کو، پورا کا پورا مغرب رد کر دیا انہوں نے اقبال نے. تو ہماری تاریخ کے جو 2 بڑے مفکرین ہیں، خود اس میں اکبر کو بھی شامل کرنے، اکبر بھی اقبالی کے کیلیبر کے شاعر ہیں. سر لوگ جانتے نہیں، یہ الگ بات ہے لا علمی کی وجہ سے، ورنہ اقبال کے کیلیبر کے شاعر ہیں. تو 3 بڑی شخصیتیں ہمارے آج کی مغرب کو کہہ رہی ہے باطل ہے اور اس کو مکمل طور پر رد کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا یہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان کا فہم جو ہے وہ اکبر کے فہم سے، اقبال کے فہم سے اور مولانا مودودی کے فہم سے بھی بڑھ گیا ہے، اور انہوں نے مولانا سے اور اقبال سے بھی زیادہ علم حاصل کر لیا ہے، اور ان میں جو ہے اکبر اور اقبال اور مولانا مودودی کی مجموعی ذہانت سے زیادہ ذہانت پیدا ہوئی ہے. تو ایسا تو کوئی آدمی میری نظر میں نہیں ہے. اب تو مولانا مودودی کے پڑھنے والے بھی مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں، اقبال کے پڑھنے والے ذرا مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں، اور اکبر کے پڑھنے والے تو اللہ ماشاء اللہ 2 4 10 ہوں گے. تو بھائی یہ بالکل فضول بات ہے. ہمیں کوئی حالت ہو، کوئی ہمیں، اقبال نے کہا ہے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یہ تھوڑی کہ جب ہم قوی ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے ہم باطل کے خلاف جدوجہد کریں گے، جب ہم کمزور ہو جائیں گے اب اس وقت تو دبک جانا چاہیے. ہم کوئی جانور ہیں، جانور بھی اپنی عزت کا، اپنی حرمت کا دفاع کرتا ہے. ایسے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ جو جانوروں سے متعلق چینلز ہیں نا، ٹیلی ویژن چینلز، اس میں دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی اپنی حدود کا دفاع کرتا ہے. سر
تو ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اور دین کی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے، تو ہم تو اپنی ایک ایک چیز کا دفاع کریں گے، اپنے دین کا بھی دفاع کریں گے، اپنی تہذیب کا بھی، اپنی تاریخ کا بھی، اپنی قوم کا بھی، اپنی ملت کا بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پاسدار کون ہوگا؟ کیا ہم 1 ارب 60 کروڑ انسانوں کی امت کو چھوڑ کر کونوں خطروں میں جا کر چھپ جائیں گے؟ کیا بلوں میں ہم گھس جائیں گے؟ کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہم لڑیں گے، بالکل ایک ایک محاذ پر لڑیں گے، اور ہمیں لڑنا چاہیے۔ سب سے اہم محاذ اس وقت ہمارے سامنے فکری محاذ ہے۔ فکری محاذ پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ادارے، لاہور کا مجھے پوری طرح سے معلوم نہیں، کراچی کے ادارے کے بارے میں مجھے معلوم ہے، مولانا کی ایک تقریر میں نے خود پڑھی ہے۔ یہ جو ادارہ معرفت اسلامیہ مولانا نے یہ جیب خاص سے قائم کیا تھا، اور اس کے 3 بڑے مقاصد میں سے 2 بڑے مقاصد انہوں نے بیان کیے تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا تاکہ یہ مغرب کے فکری صحت کو توڑ سکے، نمبر 1، اور نمبر 2 ایسا نصاب تیار کر سکے جو خدا مرکز نصاب ہو، جو رسول مرکز، قرآن مرکز نصاب ہو۔ وہ نصاب ہم اپنے اسکولوں کے لیے، کالجز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے، تو مولانا تو بھائی مغرب کے کسی چیز کے بھی حامی نہیں تھے، اور ڈیموکریسی کو بھی مغرب کے انہوں نے قبول کیا، تو اس کو مشرف اسلام کر کے کیا ہے، مطلب اس کا جو ڈنک ہے وہ نکال دیا ہے، تو تب اس کو کہا ہے کہ ہاں تمہارا اسٹرکچر جو ہے، اسٹرکچر کو قبول کیا، اسپرٹ کو رد کیا مولانا نے۔ اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو، اسپرٹ کو رد کر دیا ہے مغرب کی جمہوریت کی۔ اسپرٹ کیا ہے؟ اس نے، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مغربی تہذیب کہتی ہے لا الہ الا الانسان، ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، جدید مغربی تہذیب کہتی ہے نہیں ہے کوئی الہ سوائے انسان کے، انسان فیصلہ کریں گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ مولانا نے کہا یہ تو ایک لمحے کے لیے بھی اسلامی تہذیب قبول نہیں کر سکتی، ایسی ڈیموکریسی کی ایسی کی تیسی۔ ہم ایسی ڈیموکریسی کو نہیں مانتے جو کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتی اور اس کی کتاب کو نہیں مانتی اور اس کے رسول کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہمیں ایسی ڈیموکریسی چاہیے جو ان کے آگے سر جھکاتی ہو، اور پھر اگر یہ مسئلہ ہے کہ محض انتخاب کرنے کا ایک طریقہ ہمیں وضع کرنا ہے، تو مولانا نے اس کو پارشلی قبول کیا ہے۔ تو مولانا کی پوری اس فکر کو سمجھنا چاہیے، اقبال کی اس پوری فکر کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی کے بعد جو دوسری ایک راستہ پیش کیا جاتا ہے کہ براہ راست تصادم اگر آپ کریں اس پوری تہذیب سے، اور اس کے پیش کیے گئے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا فوج ہے، جوڈیشری ہے، نہیں فوج سے سول ادارے ہیں، یہ بھی مغرب کے دیے ہوئے۔ تو ایک دوسری فکر یہ کہتی ہے کہ جب آپ کو اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ اس راستے کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں۔ کس راستے کو؟ کہ براہ راست تصادم کریں ان کے ساتھ، اور یہ کہ کچھ پرتشدد واقعات بھی ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ خونی انقلاب لا کے اور سر پہ بیٹھ جائیں، آپ مملکت کے آپ لاکھوں لوگ جمع کر لیں اور قبضہ کر لیں اقتدار۔ دیکھیے مسئلہ اس کا نہیں ہے خونی یا غیر خونی انقلاب کا، نہیں ہے، ہمیں انقلاب تو مطلوب ہے، تو بالکل کلیئر بات ہے، انقلاب، مکمل انقلاب مطلوب ہے، انفرادی زندگی میں بھی مطلوب ہے، خاندانی زندگی میں بھی مطلوب ہے، قومی زندگی میں بھی، بین الاقوامی زندگی میں بھی انقلاب کا علم بردار ہے اسلام، ہر زندگی کے ہر دائرے کے اندر انقلاب کا علم بردار ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے مکمل انقلاب، نہیں ہے کوئی الہ، ہم کسی جھوٹے خدا کو اور کسی جھوٹے رسول کو نہیں مانتے، کسی جھوٹی اتھارٹی کو ہم نہیں مانتے، ہم صرف 2 اتھارٹیز کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی اتھارٹی کو مانتے ہیں اور اس کے رسول کی اتھارٹی کو مانتے ہیں۔ تو ایسا دین جو ہے وہ تو ہر زندگی کے ہر دائرے میں چاہتا ہے نا، انفرادی زندگی میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہنا ہے اور اس کو غالب کر کے دکھانا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی، قومی زندگی میں بھی، معاشی زندگی میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، سیاسی زندگی میں بھی، بین الاقوامی زندگی، الٹیمیٹلی یہ کرنا ہے نا، یہ بالکل کلیئر بات ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اصل چیز ہے کہ آپ پہلے سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنے کی ایبلٹی تو اپنے اندر پیدا کریں، مطلب یہ جو ہے یہ فیوچرسٹک سوال ہے کہ ہمیں کس کس سے لڑنا ہے، کس کس سے کیا کرنا ہے۔ بھائی جب آپ کے پاس اسٹرینتھ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، پتہ چل جائے گا ان کو پوری سوسائٹی ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی ہے، ہو سکتی ہے نا، یہ تو پاسبل ہے نا، کہ آپ نے اسی کوشش کی کبھی کہ آپ سوسائٹی کو اپنا ہمنوا بنائیں، مطلب علمی بنیاد پر، اخلاقی بنیاد پر، انٹلیکچوئل بنیاد پر، کہ آپ نے اسی کوشش کی، اسلامی تحریک نے اسی کوشش کی؟ میں پوچھ رہا ہوں، مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے اس پوٹینشیل کو پوری طرح سے بروئے کار لا کر دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ پہلے کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد جو ہے اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کو کسی قسم کی طاقت کے استعمال کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ ایک رائے آج کل یہ بہت پاپولر ہے کہ مسلمان جب تک ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک عروج کو حاصل کرنا ان کے لیے ایک خواب ہی رہے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا دور کسی اخلاقی یا کسی اسپرچول انگیجمنٹ سے، یعنی تہذیبوں کا عروج و زوال آج کل اس سے متعلق ہے ہی نہیں، بلکہ میں نے آپ کو بھی ایک دفعہ سنا تھا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ
تاج برطانیہ دنیا میں جہاں بھی گیا ہے تو ان کے تسلط یا قبضے کی وجہ یہی تھی کہ وہ بالا تر ہتھیار لے کے گئے تھے اپنے مد مقابل کے خلاف، اور اسی وجہ سے ان کا قبضہ بھی نافذ ہوا اور وہ اپنا نفوذ اور اثر بھی بڑھا سکے، اور ان کی تہذیب اسی وجہ سے پراسپر کر سکی۔ اس کی ایک اور مثال بھی آپ کو دینا، ایک نوبیل laureate نے یہ وہ میں نے کہتے ہوئے سنا کہ تاج برطانیہ کا جو دنیا پر قبضہ تھا اس کی 4 بنیادی وجوہات تھیں۔ ایک جو سب سے پہلا تھا وہ سلیو ٹریڈنگ، دوسرا چائلڈ لیبر، تیسرا منشیات کی ٹریڈنگ، اور چوتھا کالونائزیشن، یعنی لوگوں کی جگہوں پہ قبضہ کر کے اور ان سے سارے ریسورسز وصول کر لینا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اخلاقی بنیاد آج کل تہذیب کے عروج یا زوال کی نہیں ہے، بلکہ طاقت یا مادے کی قوت جس کے پاس ہے وہی آج کل عروج حاصل کر سکتا ہے یا اسی کی وجہ سے زوال کا شکار ہوتا ہے۔ تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی میں نے لکھا ہے، جو آپ نے فرمایا میں نے لکھا ہے کہ بر صغیر میں انگریزوں کی جو فوقیت اور بالادستی تھی وہ ان کی کسی علمی استعداد کا، کسی تہذیبی یا روحانی استعداد کا یا اخلاقی استعداد کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ وہ سپیریئر ہتھیار لے کر آ گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر انہوں نے کیپچر کر لیا بر صغیر۔ تو یہ صحیح تھی، یہ بات، یہ مطلب ایک حد تک صحیح ہے۔ ہتھیار زندگی میں، طاقت ایک زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے، لیکن آپ دیکھیے، میں اس کی بہت ہی ٹھوس مثال دے دیتا ہوں آپ کو، یعنی مطلب 2 ٹھوس مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک ٹھوس مثال ہے یہ کہ سوویت یونین، جو اس وقت کی 2 سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور تھا، افغانستان میں آ گئے 1980 کی دہائی کے سے ذرا پہلے، اور اس نے آ کر پورے افغانستان کو کیپچر کر لیا، اور وہ اگر اس کو وہاں چیلنج نہ کیا گیا ہوتا تو شاید وہ پاکستان کو بھی کیپچر کر لیتا اور آگے بڑھتا، پھر وہ شاید مشرق وسطیٰ کی طرف جاتا ہو۔ صحیح، یہ اس کا ہدف تھا، گرم پانیوں تک جانے کا اس کا ہدف تھا۔ لیکن افغانستان میں اس کے خلاف جہاد شروع ہو گیا، اور اگر آپ طاقت کے توازن کو دیکھیں تو اس میں کوئی طاقت کا توازن تھا ہی نہیں۔ مطلب ہم اس زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے، تو وہاں جو ہمارے بائیں بازو کے دوست تھے وہ کہتے تھے، یار آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ بھائی وہ سپر پاور ہے، وہ جو اس کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے پاس تو 19ویں صدی کے اوائل کی بندوقیں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو بالکل سپر پاور ہے وہ ان بندوقوں سے اس کا مقابلہ کر لیں گے وہ؟ اور روس کی تاریخ ہے، وہ جہاں چلے جاتے ہیں وہاں سے کبھی واپس نہیں آتے۔ یہ کہتے تھے، وہ بالکل مذاق اڑاتے تھے ہمارے فہم کا، ہمارے علم کا، ہماری معلومات کا، ہر چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ انہی ہتھیاروں سے لڑے، اور انہی ہتھیاروں سے انہوں نے سوویت یونین کو ہرا دیا، اور وہ سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا، اور اس کا نظریہ بھی، کمیونزم یا سوشلزم جو بھی آپ اس کا نام دیں، وہ تحلیل ہو گیا، ختم ہو گیا، ایسا لگتا ہے وہ کبھی آیا نہیں تھا۔ لیکن جب وہاں سے یہ کام ہو گیا تو ایک نئی دلیل پیدا ہوئی، کہا یہ گیا کہ صاحب یہ جو جنگ لڑی گئی ہے یہ تو امریکہ اور یورپ کی مدد سے لڑی گئی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ یورپ اس کی پشت پناہی تو وہ کر رہے تھے، اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ یہ بات کہ میدان جنگ میں داد شجاعت دینے والے امریکہ اور یورپینز تھوڑی تھے، وہ تو مجاہدین تھے، وہ تو یہاں سے ایک نئی دلیل پیدا ہوئی۔ تو جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو بہت سے لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا اب کیا آپ کا خیال ہے کہ امریکہ کا کیا وہاں پر ہوگا؟ میں نے کہا کہ دیکھیے، میں کوئی فیوچر کو پڑھنے والا تو میں آدمی نہیں ہوں، لیکن جو فہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان کی 5% آبادی بھی اس کی مزاحمت پر آمادہ ہو گئی تو افغانستان امریکہ کا دوسرا ویتنام بن جائے۔ ایک نظم میں نے لکھی تھی، اگر وہ کبھی آپ ابھی ایک آرٹیکل کے اندر دوبارہ ریپروڈیوس کیا میں نے، وہ آپ ملاحظہ کیجیے، جنگ کو کھیل سمجھتا ہے، تو اس میں بھی یہ پیشن ہوئی تھی کہ پٹ جائے گا امریکہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھیے گا۔ اور آپ دیکھیے گا امریکہ اور جو مجاہدین تھے ان کی طاقت کے ذرا تعلق کو تو، نسبت کو تو دیکھیے۔ اگر آپ امریکہ کی پولیٹیکل پاور اور مجاہدین کی پولیٹیکل پاور کا موازنہ کریں تو اس میں 1 اور 1 لاکھ کی نسبت ہے۔ مجاہدین کی طاقت 1 کی طاقت ہے، امریکہ کی طاقت 1 لاکھ کی طاقت ہے۔ اگر آپ ان کی معاشی طاقت کو دیکھیں تو اس میں 1 اور 1 کروڑ کی نسبت ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ مجاہدین کی طاقت 1 کی طاقت ہے اور امریکہ کی طاقت 1 کروڑ کی طاقت ہے۔ اگر آپ ان کی عسکری طاقت کو دیکھیں تو اس میں 1 اور 1 ارب کی نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں ان کے پاس، تم کچھ کن چیزوں سے لڑ رہے تھے؟ وہ بہت معمولی درجے کے جو ہتھیار ہوتے ہیں ان سے لڑ رہے تھے۔ اور آپ نے دیکھا 19 سال گزر گئے، امریکہ نے 1500 ارب ڈالر جھونک دیے اس کے اندر، 2500 فوجی اس کے وہاں مارے گئے، 18 سے 20 ہزار فوجی اس کے زخمی ہو گئے۔ اور جن طالبان کو وہ کہتا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ مطلب وحشت میں مبتلا ایلیمنٹ ہیں اور تہذیب کے دائرے سے باہر زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں، انہی سے وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، انہی کے ساتھ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے کوئی ایک دوست ہیں، ان کا کوئی جملہ مجھے سنا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی
غلیل سے طیارہ تھوڑی گرایا جا سکتا ہے. میں نے کہا افغانستان میں تو غلیل نے طیارے کو مار گرایا ہے. افغانستان کی حد تک تو بات درست ہے. تو اور یہ کوئی ان کے لڑنے والوں کی کامیابی تھوڑی ہے, یہ تو اسلام کی کامیابی ہے, اور یہ پوٹینشیل اسلام ہی نے ان کے اندر پیدا کیا. اور اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کا ایمان پختہ ہو اور آپ اپنے ایمان کے لیے جان دینے کی صلاحیت کے حامل ہو, اور صبر کرنا آپ کے اندر آپ کو آتا ہو, صبر کرنا آپ کو آتا ہو, اور آپ خدا سے واقعی دعا کرنے والے بھی ہوں, تو وہ چیز جس کو نصرت الہی کہتے ہیں, اگر وہ کسی کو دیکھنا ہو تو وہ افغانستان کے اندر نازل ہوئی ہے. نصرت الہی اگر کسی کو کانکریٹ فارم میں دیکھنی ہے تو افغانستان کے منظر نامے کو دیکھیں. وقت کی واحد سپر پاور کو ہرا دیا مٹھی اور لوگوں نے. 10,000 سے زیادہ لوگ کبھی وہاں مزاحمت کرنے والے امریکہ کے لیے ممکن نہیں تھا. 10,000 کی طاقت نے امریکہ جیسی واحد سپر پاور کو ہرا دیا وہاں, اور وہ ان سے مذاکرات کی بھیک مانگتی ہوئی پائی جا رہی ہے 19 سال کے بعد, اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. باعزت واپسی, باعزت انخلا درکار ہے ان کو, ہے کہ نہیں؟ میں کوئی خواب و خیال کی بات تو نہیں کر رہا, جو اس دنیا کے اندر ہو چکا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور اقبال نے کہا تھا, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں اسلامی مطلب ذہن ہے ماشاءاللہ ان کا, تو انہوں نے ایک دفعہ, میں نے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بیتے بھی لڑتا ہے سپاہی. تو انہوں نے کہا یہ شاعری ہے. اچھا وہ شاعری افغانستان میں حقیقت بن گئی, بن گئی آپ کی. میں کوئی ایسی چیز کوٹ نہیں کر رہا جو ہوئی نہ ہو چکی ہے, اس کو آپ اینالائز کر لیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کا ایمان پختہ ہو نا, یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایمان کے پختہ نہ ہونے کی وجہ سے, ایمان کی کمزوری سے. یہ کر دے گا, وہ کھا جائے گا, وہ ڈس لے گا, وہ گرا دے گا, وہ گلا دبا دے گا, پھندا ڈال دے گا. ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں اس طرح کے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں. ایمان اگر پختہ ہو تو مجھے اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ میں مر جاؤں گا یا میرا خاندان مر جائے گا, ڈزنٹ میٹر. ہم ہیں ہی اللہ کے لیے, اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, اسی کی وجہ سے ہم دنیا میں مقیم ہیں, اسی کی طرف ہمیں الٹیمیٹلی لوٹ کر جانا ہے. انسان مرتا تو ہے کہ اب لوگ ایڑیاں رگڑتے ہوئے اپنے بستر مرگ پر نہیں مرتے ہیں, بیماری سے مرتے ہیں, آزاری سے مرتے ہیں, کار کے حادثے سے مر جاتے ہیں. ہر سال دنیا کے اندر 12 لاکھ لوگ کار کے حادثوں سے مر جاتے ہیں, 5.5 کروڑ لوگ زخمی ہوتے ہیں کار کے حادثوں سے. تو کیا کاروں کو بند کر دیا کسی نے کہ کاریں مت چلاؤ, 5.5 کروڑ لوگوں کو زخمی کر دیتی ہیں, 12 لاکھ لوگوں کو مار دیتی ہیں. تو بھائی جو دین ہے ہمارا وہ تو ہمیں کاروں سے خربوں گنا زیادہ عزیز ہے. تو بھائی ہم تو اس کا جو پورا پوٹینشیل ہے اس کو ہمیں جانا نہیں, ہم بھول گئے نا اصل میں, اس لیے ہم بات کریں. اس کا پوٹینشیل غیر معمولی ہے. وہ افراد کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے, وہ گروہوں کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے, وہ چونٹی کو ڈائناسور بنا دیتا ہے. اور جب مسلمان اس سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ ڈائناسور جو تھا وہ چونٹی بن جاتا ہے. تو اسلام کا پوٹینشیل غیر معمولی ہے. اگر ہم اسلام سے چمٹے رہیں گے تو ہمارا پوٹینشیل بھی غیر معمولی بن جائے گا. کوئی امریکہ, کوئی عرب, ساری دنیا بھی اگر ہمیں کچلنا چاہے گی, مارنا چاہے گی, تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. چلے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا اپنا قیمتی, اور اتنی سیر حاصل گفتگو ہوئی آج. تو آج کے دن تو اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.